الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑے ناغوں کے بعد آج بیان ہو رہا ہے, پبلک پھر شارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سورہ الحاقہ کی ان آیات پر بچپن سے درس چل رہا ہے. بہت زیادہ عرصہ ہو گیا, بات کوشش کر رہا ہوں یہ ختم ہو ہی جائے, پھر ہم اگلی سورت شروع کریں گے انشاءاللہ. یہاں تک بات چل رہی تھی, قرآن کہتا ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف کوئی غلط بات منسوب کرتے تو ہم آپ کو پنپنے نہیں دیتے. دایاں ہاتھ, بھائی ریکارڈ نہ کریں ٹھیک ہے نا, دایاں ہاتھ پکڑ کے شہرک کو کاٹ ڈالتے. وجہ کیا ہے کہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ اللہ کے قانون کی. اس میں اللہ تبدیلی برداشت نہیں کرتا. فما منکم من احد عنہ حاجزین. اور اے لوگو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہماری طرف کوئی غلط بات منسوب کر دیں ہم آپ کی شہرک کو بھی کاٹ ڈالیں گے, اور اس کام سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا, تم رکاوٹ نہیں بن سکتے, کیونکہ تمام طاقتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. آگے قرآن کہتا ہے کہ یہ کتاب, اس میں جو نصیحتیں ہیں یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں, جو پرہیزگار ہیں. یہاں پرہیزگار کا مطلب کیا ہے؟ جو پرہیزگار بننا چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ ملے تو ہم نیک بن جائیں گے. یہ مضمون قرآن میں بہت جگہ پر ہے کہ قرآن سے ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جس اسٹائل میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ہم اپنی لائف سے مطمئن ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے, دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, کیا خدائی احکامات ہیں, ہمیں ان بکھیڑوں میں پڑھنے کی بولو ضرورت نہیں ہے. اچھی بڑی لائف گزر رہی ہے, کھا رہے ہیں, صبح اٹھتے ہیں, ناشتہ کرتے ہیں, جاتے ہیں آفس, جاب ہے, بزنس ہے, شام کو آتے ہیں, اپنی اچھی بڑی لائف گزر رہی ہے, تو میں کیوں فالو کروں مذہب کو؟ میجورٹی کا تو یہی کانسیپٹ ہے نا. رکاوٹیں ڈال رہا ہے مذہب جگہ جگہ, اور آپ کی زندگی کے مزوں کو کرکرا کر رہا ہے. کرکرا سمجھتے ہیں؟ مزوں کو, کرکرا کا مطلب مزوں کو ختم نہیں کر رہا. جیسے کباب میں ہڈی جو ہوتی ہے نا, خالی ہڈی آ جائے اتنی بری نہیں لگتی, کباب میں ہڈی آئے گی تو بہت بری لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ دیکھو خالی ہڈی ہے تو کھاتے ہوئے آدمی کو یہ ہوتا ہے کہ پتہ ہے بھائی یہ نہیں چبے گی, دانت سے چوسو اور ہڈی کو پھینک دو. کباب میں ہڈی کا مطلب, آپ کباب کی تو ڈیفینیشن یہی ہے کہ جس میں ہڈی نہ ہو. اس گوشت کو کہا جاتا ہے جو بھون کے مسالے ڈال کے بنایا جائے اور ہڈی اس میں نہ ہو. لہذا اس کو انسان منہ میں رکھتے ہی دبا کے چبانا شروع کر کے نگل لیتا ہے. اچانک بیچ میں ہڈی آ جائے تو چیخیں نکلتی ہیں کہ نہیں نکلتی؟ یار مجھے ایسا لگ رہا ہے شاید 2-3 ہفتوں کے بعد درس ہو رہا ہے نا, تو اب لگ رہا ہے کہ ایسا بھول گئے, ایسا لگ رہا ہے جیسے دوبارہ سے پہلی کلاس شروع کر رہا ہوں میں. آپ کوفتہ کھا رہے تھے, دیکھو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں, مرچیں آ جاتی ہیں, ہری مرچ, اچانک ہری مرچ منہ میں آ گئی. میرے منہ میں تو اچانک ہری مرچ آئے تو مجھے تو خوشی ہوتی ہے, مجھے تو ہری مرچیں پسند ہے نا. لیکن عام طور پہ لوگ پہلے سے توقع نہیں ہوتی کہ اس میں اتنی مرچیں ہوں گی, ایک نوالا منہ میں رکھا, ایک دم ہری مرچ, چیخیں نکل گئیں. آپ ویڈیو تو نہیں بنا رہے بھائی, اس کو یوں کر دینا اپنی طرف, وہم ہو رہا ہے خام خواہ, ٹھیک ہے نا. یہ کباب میں ہڈی کی طرح ٹینشن دے رہا ہے مجھے, تو اس کا رخ اپنی طرف کر لیں, جیب میں رکھ لیں اس کو. بعض لوگ یوں پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کہنے ہم تو ویڈیو نہیں بنا رہے. بھائی ہمیں لگ تو یہی رہا ہے, ایک قانون بنا دیا نا کہ بھائی ویڈیو نہ بنائیں, تو بس اس کو سب فالو کریں. تو اب کیا ہے, اسلام کیا کرتا ہے کہ اسلام نے بہت سارے مزے حلال کر دیے, لیکن جیسے کباب کھاتے کھاتے اچانک ہڈی آ جائے تو چیخیں نکلتی ہیں, بھائی یہ کیا ہو گیا, دانتوں میں درد شروع ہو جاتا ہے, تو وہ بہت بری لگتی ہے ہڈی. اسلام نے بہت ساری چیزوں کی پرمیشن دے دی, لیکن جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں. ہر تھوڑی دیر کے بعد اسلام کا کوئی آرڈر آئے گا اور آپ کو وہ ایسا لگے گا جیسے کباب میں کیا آ گئی ہے, ہڈی آ گئی ہے, یا کوئی اچانک ہری مرچ آ گئی ہے بیچ میں, خطرناک قسم کی. اس سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. یار لائف کو انجوائے کرو یار. ابھی دیکھو
رات کو ہم سوتے ہیں، آج کل تو کراچی میں سوتے ہی اس ٹائم ہے جو اٹھنے کا ٹائم شروع ہوتا ہے، جب فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے جو اٹھنے کا ٹائم ہے اس وقت سونے کا ٹائم شروع ہوتا ہے، انتہائی گہری نیند۔ اللہ میاں اگر کہہ دیتے کہ تمہیں سونے کی اجازت ہی نہیں ہے، کھانے پینے کی اجازت ہی نہیں ہے، لائف کو انجوائے کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، تو پھر ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوتی ہیں۔ کیا خیال ہے؟ پھر وہ پادریوں والا مذہب ہوتا جو عیسائیوں کا تھا کہ جنگل میں نکل جاؤ، اللہ اللہ کرو، لائف کو بالکل بھی انجوائے کرنے کی کوشش مت کرو۔ یہ پادریوں کا مذہب تھا۔ قرآن کہتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، یہ عیسائیوں نے خود بدعت نکالی تھی عیسائیت میں، اچھا بننے کی کوشش میں نا عیسائیت کا ایسا کانسیپٹ پیش کر دیا کہ تمام لذتوں سے محرومی کا نام عیسائیت رکھ دیا، حالانکہ اللہ نے ان پر یہ چیز فرض نہیں کی تھی۔ اس کو کہتے ہیں رہبانیت، یہ لفظ یاد رکھ لیں، حدیث میں بھی ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھانا ہی چھوڑ دو۔ جب بھی مذہب میں اپنی کھوپڑی استعمال کر کے انسان اپنی عقل استعمال کرتا ہے نا، اور مذہب کی جو تعلیمات ہوتی ہیں ان کو ایک طرف رکھ دیتا ہے، تو ہمیشہ گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ عیسائیوں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں زنا حرام ہے، شراب حرام ہے، سود حرام ہے، خنزیر حرام ہے، بہت ساری چیزیں، تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اپنے اوپر نا جتنی پابندیاں لگاؤ گے اللہ اس سے خوش ہوگا۔ تو کچھ اللہ نے کی، کچھ انہوں نے کہا چلو ہم اخپل طریقے سے کرنا شروع کر دیں۔ زنا حرام ہوا، انہوں نے کہا اس کا مطلب اللہ نہیں چاہتے کہ لوگ عورت کی طرف جائیں، تو انہوں نے کہا ہم نکاح بھی حرام کر دیں گے، بالکل ایوائڈ کریں گے عورت سے، ایسی صاف ستھری پاک دامنی والی ان کے خیال میں زندگی گزاریں گے۔ تو قرآن نے جگہ جگہ کیا کہا؟ بھائی جیسے حلال کرنا اللہ کا کام ہے، حرام کرنا اللہ کا کام ہے، حلال کا آپشن بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ جس کو حلال کر دیا تم حرام نہیں کر سکتے اس کو۔ تو لذتوں پہ پابندیاں لگا لگا کے نا عیسائیت نے اب ان کو نیک سمجھا جانے لگا جو حلال لذتوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ کہتے ہیں بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، کوفتے نہیں کھاتے، یہ آج بھی ہے یہ تصور۔ حضرت کی خوراک اتنی سادہ ہے، جب بھی حضرت کے گھر گئے ہیں حضرت مسور کی دال ہی کھاتے ہوئے ہمیں نظر آئے۔ اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو کہ میں مذاق کر رہا ہوں، حقیقت میں مزاج لوگوں کا یہی ہے کہ جو حلال لذتوں سے بچتا ہے اس کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ نیک۔ تو یہ مزاج غلط ہے۔ کیا ہو گیا؟ ریکارڈ نہیں ہو رہا کیا؟ تو یہ کیا، یہ کوئی شریعت کا مزاج ہے کیا؟ شریعت کا تھوڑی مزاج ہے کہ آپ اپنے آپ کو حلال نعمتوں سے بچاؤ۔ لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ میرا موضوع نہیں ہے، 2 منٹ میں بھی اس کو کہہ کے پھر اپنے اصل موضوع کی طرف چلتا ہوں، کیونکہ یہ چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں نا، تو کانسیپٹ کا کلیئر ہونا ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو بہت سادہ تھی، جو کی روٹی، 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا، پیون زدہ کپڑے گھر میں۔ اچھا پھر لوگ مولویوں پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ مولوی جب نبی کی سیرت بیان کرتے ہیں تو سادگی سادگی سادگی، اور خود ان کا اپنا لائف اسٹائل دیکھو، بزنس کلاس میں سفر کر رہے ہیں۔ ابھی میں جب گیا سعودی عرب، سعودی ایئر لائن میں، میں اکیلا مولوی بزنس کلاس میں بیٹھا ہوا تھا، سارے کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ اکانومی میں۔ مجھے خدا کی قسم شرم آ رہی تھی، میں سوچ رہا تھا ٹکٹ کینسل کروں، میں بھی پیچھے جا کے بیٹھ جاؤں کہ پتھراؤ نہ شروع ہو جائے گا۔ بس مولوی کو دیکھو، ہماری زندگی بزنس کرتے کرتے گزر گئی، ہم اکانومی میں جا رہے ہیں، اس مولوی کا 2 ٹکے کا بزنس ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا، اور جا کس میں رہا ہے؟ بزنس کلاس میں جا رہا ہے۔ اب وہ مجھے ٹکٹ ہی جس نے بلایا اس نے بزنس کلاس کا ہی دیا تھا، میرا تو قصور نہیں ہے نا بھائی اس میں۔ جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا، کسی کام سے انوائٹ کیا تھا، تو وہ مجھے منع کرنے کے باوجود اس نے ٹکٹ کون سا بھیجا؟ جانے کا بھی آنے کا بھی۔ تو اب میں ان کو بھائی مجھے اکانومی میں بھیج دو، مجھے کوئی بزنس کا شوق نہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں بزنس میں بھیجوں گا، ایسی کی تیسی۔ اب ہم گئے تمیز سے، لڑکایا ہم نے بیگ، سارے بڑے بڑے لوگ اکانومی میں غریبوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، بزنس میں نکل کے جا رہے ہیں۔ تو پھر لوگ یہ جب منظر دیکھتے ہیں کہتے ہیں ادھر سادگی دیکھو ان لوگوں کی، اور اگر اپنے پیسوں سے بھی جاؤں بزنس کلاس میں تو کسی کو تکلیف کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اپنے پیسوں سے بھی جا سکتا ہے آدمی۔ سادگی پہ اگر آنا ہے تو پھر گدھے پہ جاؤ سعودی عرب، جہاز میں جاؤ ہی نہیں، کیونکہ صحابہ کرام جب سعودی عرب جاتے تھے نا مصر اور شام سے، تو گدھے اور گھوڑے پہ بیٹھ کے، اونٹوں پہ بیٹھ کے جاتے تھے۔ اکانومی کلاس پرانے زمانے کے انسان کو جہاز کی اکانومی بھی دکھا دو، اس کو بھی وہ لگژری ہی سمجھے گا، بولے گا بے تو ویسے بیٹھا ہوا ہے اور حسینائیں تیری خدمت میں لگی ہوئی ہیں، بٹن دباتا ہے فوراً کوئی حسینہ آ کے تجھ سے پوچھتی ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، تو اور ہواؤں میں اڑ کے 2 گھنٹے میں پہنچ رہے ہو، تو یہ تو لگژری لائف ہو گئی نا۔ تو اصل اگر آپ سادگی جس کی آپ لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں، وہ تو پھر کس پہ جاؤ؟ اونٹ پہ جاؤ۔ آپ کہہ سکتے ہیں آج کل اونٹ پہ جانا ممکن نہیں ہے، یہ غلط ہے، آپ ٹرائی کر کے دیکھیں، لوگ پیدل حج پہ نکلے ہوئے ہیں، یوٹیوب پہ ولاگز بناتے ہیں، تو اونٹ تو پھر بھی پیدل نہیں ہے، اسپیڈ بھی تیز ہوتی ہے اور پہنچا دے گا آپ کو۔ ویزے کا پرابلم ہوتا ہے وہ دلوا دیں گے، کچھ کر لیں گے انشاءاللہ، آپ جائیں اونٹ پہ جانے والے بنے۔
تو لوگ کہتے ہیں ان مولویوں کی تقریریں دیکھو، سادگی سادگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پہ سوتے تھے اس میں نشانات پڑ جایا کرتے تھے، اور یہ سفر کر رہے ہیں، پورا عملہ بیٹھا ہوا تھا پیچھے، اور مولوی کس میں جا رہا ہے؟ بزنس کلاس میں جا کے بیٹھ۔ تو اب ظاہر ہے لوگوں کو اعتراض ہوگا، یار یہ کیا مذاق ہے یار، ایک طرف سادگی اور خود کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں پھر اسٹائل بھی الگ ہی ہوتا ہے۔ تو جی ہاں، تو خیر اچھا ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ لوگوں کی نظر میں اس کو بہت بڑا سمجھا جاتا ہے، ہم اپنے دل کی کیفیت بتائیں، ہماری نظر میں اس کی 2% کی ویلیو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک راحت کی چیز ہے، سکون کی چیز ہے، وہاں ذرا ٹانگیں پھیلا کے آدمی بیٹھ جاتا ہے، سو بھی سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ تو جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے نا، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے اس کو بہت ویلیو دے رہا ہوتا ہے۔ اکانومی والوں کو تو شاید لگ رہا ہو کہ یار یہ دیکھو، لیکن ہمیں اکانومی والوں پہ ترس نہیں آتا، اس لیے کہ یہ یہاں بیٹھ گیا، یہاں بیٹھ گیا، گدھے پہ آ گیا، گھوڑے پہ آ گیا، کیا یہ کوئی جیسے بچے کھلونے پہ نہیں فخر کر رہے ہوتے، بڑے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں نا ان کا۔ کسی بچے کو آپ اچھا سا کھلونا لا کے دے دیں، وہ دوسرے کو دکھا دکھا کے سڑاتا ہے، میرے پاس یہ والی گاڑی ہے، ریموٹ کنٹرول سے چلتی ہے، اور تو اپنی گاڑی کو خود ہی اپنے ہاتھ سے چلاتا ہے۔ تو جیسے یہ کھلونوں پہ جو بچہ فخر کرتا ہے تو یہ اس کے بچپنے کی امیچور ہونے کی دلیل ہے، ایسے ہی جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو کھلونوں کا سائز بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بڑا ہو جاتا ہے۔ اس پہ فخر کرنا تو یہ بھی انسان کے بچے ہونے کی دلیل ہے۔ جن کا مینٹل لیول تھوڑا اوپر ہوتا ہے نا، ان کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک واقعہ سنا کے آگے چلتا ہوں۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاذ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ ہیں، کہتے ہیں ان کے ساتھ جب کسی بڑے گھر میں جاتا تھا نا، بہت کروڑ پتی مالدار کے گھر میں، تو میری طبیعت پہ ایک بوجھ ہوتا تھا کہ کیا دنیا کی عیاشی اور اتنا فانوس اور یہ کیا ہے کوئی یار۔ کہتے ہیں میری طبیعت پہ کیا ہوتا تھا؟ ایک بوجھ۔ کہتے ہیں لیکن مجھے یہ احساس تھا کہ یہ بوجھ ہونا اس کی علامت ہے کہ مجھ میں ابھی کمال پیدا نہیں ہوا ہے، میں دنیا کو لفٹ کرا رہا ہوں، تبھی ان چیزوں سے طبیعت پریشان ہوتی ہے۔ جب دنیا کی محبت بالکل نکل جائے گی تو یہ بوجھ کیا ہو جائے گا؟ ختم۔ اس لیے کہ پھر اس کی ویلیو نہیں رہے گی۔ تو کسی کے پاس جھونپڑی ہے، کسی کے پاس بنگلہ ہے، کوئی زیادہ اس میں فرق؟ بولو، بنگلے اور جھونپڑی کی ویلیو کیا ہو جائے گی؟ برابر ہو جائے گی۔ آپ کہہ سکتے ہیں بنگلے اور جھونپڑی کی ویلیو برابر ہے، تو کوئی اگر بنگلے میں رہتا ہے تو بیچ کے جھونپڑی خرید لے وہ۔ تو سہولت تو بہرحال بنگلے میں ہے نا زیادہ، سہولت کس میں ہے؟ بنگلے میں زیادہ ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ چیز کیا قابل فخر ہے؟ اتنی ویلیو ہے جتنی آپ اس کو دے رہے ہیں؟ ویلیو تو ہے، تبھی تو لوگ اس کے پیچھے مرتے ہیں۔ اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی دی جا رہی ہے کہ اس پہ رالیں ٹپکانا شروع کر دیں، اس پہ آپ ڈپریشن میں جانا شروع کر دیں۔ بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ مل جائے بہت اچھا ہے، نہیں ملے تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے، اتنا اچھا نہیں ہے کہ جتنی ٹینشن لی جا رہی ہے، یہ سمجھانا مقصد ہے۔ تو خیر ہم آگے چلتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات تھی نا، جو سادگی آپ کی زندگی میں، جو آپ کی زندگی میں غربت تھی، اس کو بار بار ایکسپلین کرتا ہوں میں، خوب سمجھ لیں۔ وہ غربت کسی مصلحت کی وجہ سے نبی نے اختیار کی ہوئی تھی، وہ مقصود شریعت نہیں ہے۔ شریعت چاہتی یہ نہیں ہے کہ سارے اس اسٹائل کی زندگی گزاریں، اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں۔ ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ نبی آخری نبی ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تمام قسم کے وہ الزامات یا وہ شبہات جو آپ کی نبوت میں ذرہ برابر بھی شک پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، وہ تمام الزامات اللہ اپنے پیغمبر سے دور کرنا چاہتے تھے۔ کیونکہ جو شخص بھی جھوٹ بولتا ہے اس کے پیچھے دو مفاد ہوتے ہیں، یا تو جسمانی خواہش ہوتی ہے یا دولت کی لالچ ہوتی ہے۔ تو ہمارے نبی کے پاس دولت آئی، صبح کو ساری صدقہ کر دی، شام کو کھانے کی روٹی نہیں ہے۔ کوئی غیر مسلم یہ آج بھی اعتراض نہیں کر سکتا کہ معاذ اللہ نقل کفر، پیغمبر نے معاذ اللہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور مقصد اس کا کیا تھا؟ پیسہ، اور معاذ اللہ عیاشی۔ تو وہ تو تھی نہیں آپ کے، یہ تو غیر مسلم بھی لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت میں وقت گزارا ہے، تمام مورخین کا اتفاق ہے اس پر۔ تو یہ الزام نف، کیونکہ آپ آخری نبی ہے نا، آپ کوئی اور آپشن تھوڑی ہے کسی کے پاس۔ دوسرا ہوتا ہے انسان خواہشات کا غلام ہوتا ہے، خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے۔ جیسے آپ دیکھا ہوگا یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں، جو شہوت پرست ہوتے ہیں، ان کے اسکینڈل بنتے رہتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ، اس کے ساتھ بھاگ گئے، اس کے ساتھ جو مختلف ہوتا ہے نا، کہ بعض دفعہ پیسے کی لالچ نہیں ہوتی، شہوت کا بھوت دماغ پہ سوار ہوتا ہے۔ روحانی عاملوں کے ایسے بہت سارے کیس ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمارے نبی پر یہ الزام بھی کیا کر دیا؟ ختم۔ اس لیے کہ آپ نے پہلی شادی کی 25 سال کی عمر میں، جب انسان کی زبردست خواہشات اور امنگیں ہوتی ہیں، تو 25 سال میں آپ نے شادی کی 40 سالہ بیوہ سے، اور وہ بیوہ جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی۔ تو یہ نکاح کا طرز عمل بتا رہا ہے کہ آپ کی طبیعت میں خواہشات نفسانیہ کا غلبہ بولو نہیں تھا۔
پھر 50 سال کی عمر میں جا کے آپ نے کثرت سے نکاح کیے ہیں، 50 سال کی عمر میں، جبکہ اس عمر میں انسان کے جذبات ویسے نہیں رہتے جیسے ابتدائی عمر میں ہوتے ہیں، اور ان میں بھی صرف ایک کنواری، باقی ساری بیوہ اور طلاق یافتہ. حالانکہ عرب میں زیادہ بیویاں رکھنا عیب نہیں تھا بلکہ کمال تھا. اس کلچر میں آپ ویسے بھی 10 رکھ لیتے، کنواری رکھ لیتے، اور آپ کو آفریں بھی تھیں. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا بھی طرز عمل ہے نا، کوئی تھوڑی سی عقل رکھے گا تو وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ خواہشات نفسانیہ کا اس میں کوئی دخل ہے ہی نہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اگر نبی کو یہ حکم دیتا کہ آپ نکاح کریں ہی نہیں تو اور بات کلیئر ہو جاتی نا، دودھ کے دودھ پانی کا پانی، کہ بھئی آپ تو خواہشات کا آپ میں غلبہ ہے ہی نہیں، بالکل ایک بھی نہیں کیا آپ نے. وہ پھر دوسری حکمت کے خلاف ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اسلام نکاح کو کیا چاہتا ہے؟ پروموٹ کرنا. تو اس میں بھی تو پیغمبر کو نمونہ بنانا تھا نا، تاکہ لوگ پیغمبر کی اقتدا کریں. اگر آپ کرتے ہی نہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں پیغمبر نے نہیں کیا، تو وہی پادری پن آ جاتا، پادریوں والا حساب جو عیسائیت میں ہوا کہ کوئی شادی بیاہ نہیں، نکلو جنگلوں میں اللہ اللہ کرو بیٹھ گئے. تو اسلام چاہتا تھا لوگ نکاح کریں، تبھی ہم نے بھی کر لیا الحمدللہ. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلام چاہ رہا ہے ہم، لیکن پڑوسی نہیں چاہ رہے، فلاں نہیں چاہ رہا، فلاں نہیں چاہ رہا. تو باتیں کرتے رہتے ہیں لوگ بیٹھ کے ہمارے بارے میں. ویسے سامنے تو بڑے اچھے ملتے ہیں، نجی محفلوں میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. بس مولوی کو دیکھو سالہ اس طرح کی نجی سامنے تھوڑی کرتے ہیں. سامنے تو ماشاءاللہ مجھ سے بہت خوشی ہوئی، ویسے بیٹھ کے نا بہت باتیں الٹی کر رہے ہوتے ہیں. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غربت والا انداز تھا اس میں کیا تھی؟ ایک بہت بڑی حکمت تھی. تبھی حدیث میں آتا ہے اللہ نے میرے دل میں رغبت ہی نہیں رکھی ہے دولت کی، پیسے کی. تو اگر یہ شریعت کا حکم ہوتا، جیسے نماز نبی نے پڑھی، صحابہ کو بھی نماز کا حکم، منہ سے کمپلیٹ کر لیا کہ نا جملہ، صحابہ کو بھی نماز کا حکم دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، صحابہ کو بھی روزے کا حکم دیا. صدقات و خیرات کیے، صحابہ کو بھی صدقات و خیرات کا حکم دیا. لیکن آپ نے خود غربت والی زندگی اختیار کی، صحابہ کو اس کا حکم نہیں دیا. حضرت عثمان مالدار تھے، آپ نے یہ نہیں کہا تمہارا اتنا بڑا بزنس کیوں ہے کہ تم 400 گھوڑے صدقہ کر رہے ہو. جب جو 400 گھوڑے، اس گھوڑا اس زمانے میں لینڈ کروزر تھا، بلکہ BMW تھا وہ، اور اونٹ اس زمانے میں گھوڑے سے بھی اوپر کی چیز تھی. 100 اونٹ، 200 اونٹ. جو 200 اونٹ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ ایک تاجر ڈونیشن کر رہا ہے 200 لینڈ کروزر، سمجھ لو اس کے ایسٹس کتنے ہوں گے. تو ہمارے نبی نے تو نہیں کہا کہ بھائی یہ تمہارے پاس یہ جو اتنا پیسہ آ رہا ہے تم یہ اتنا کما کیوں رہے ہو ہیں بھائی. حضرت عثمان مدینہ سے تھوڑی اتنا کما سکتے تھے. آپ کی تجارت دوسرے کنٹریز، امپورٹ ایکسپورٹ کا کام تھا آپ کا. وہ بڑے بڑے تاجر لوکل بزنس میں اتنا نہیں کماتے، پہلے بھی نہیں کماتے تھے، آج بھی نہیں کماتے. جن کی امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہوتا ہے وہ بڑے بڑے تاجر ہوتے ہیں. ایسے ایسے تاجروں سے میں ملتا ہوں نا، آپ کی سوچ، پہلے ہم سمجھتے تھے مالدار اس کو بولتے ہیں جس کی 6 لاکھ روپے 7 لاکھ روپے تنخواہ ہو. ابھی جب ہماری ٹریولنگ ہوئی، لوگوں سے تعلقات ہوئے، ہم غریبوں سے بھی ملتے ہیں، مالداروں سے بھی ملتے ہیں. ایسے ایسے غریب نظر آتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے یار یہ بیچارہ گزارا زندہ کیسے ہے. اور ایسے ایسے مالدار ملتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے بھائی یہ 8-10 لاکھ ان کے لیے بزنس کلاس کچھ ہے ہی نہیں. صحیح ہے نا. جہاز میں یہ جہاز بھیج دیں گے صاحب، میں آپ کے لیے الگ سے ایک جہاز بھیج رہا ہوں، آپ پائلٹ کے ساتھ بیٹھ کے آ جائیں اس میں. لیکن چونکہ آپ ہر طبقے سے ملتے نہیں ہیں نا، تو ایک درمیانی آدمی پھر جب دیکھتا ہے نا کہ یار یہ اتنا پاورفل ولیمہ اس سیٹھ نے کیا ہے، یہ تو اسراف ہے. تو وہ اسراف آپ کو لگ رہا ہوتا ہے، اس کی نظر میں وہ ولیمہ غریبوں والا ہوتا ہے. وہ منہ چھپاتا پھر رہا ہوتا ہے دوستوں سے، کیونکہ اس کی آمدن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کو وہ مسلم بکرا کھلانا ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے لوگوں کو مسور کی دال کا سیرپ پلا رہا ہے، وہ دال بھی نہیں کھلا رہا. تو اس لیے جو ہے نا، ہر ایک کو ایک لاٹھی سے مت ہانکا کریں. اللہ نے بعض لوگوں کو بہت وسائل دیے، ان کے لیے یہ اتنا لاکھوں کروڑوں روپے نکاح پہ خرچ کر دینا یہ ان کا اسراف نہیں ہے. اسراف ہر ایک کا دوسرے سے کیا ہوتا ہے، یہ جو قرآن نے کہا ہے نا اسراف مت کرو، تو اسراف کی ڈیفینیشن ہر شخص کی دوسرے سے کیا ہے، مختلف ہے. ایک 50,000 والے کا اسراف الگ ہے، ایک 50 کروڑ والے کا اسراف کیا ہے، الگ ہے. کنجوسی بھی ہر ایک کی ڈیفینیشن مختلف ہے. 50,000 والا اگر 10 روپے صدقہ نہیں کرتا ہم اس کو کنجوس کہتے ہیں. 50 لاکھ روپے والا تو 10,000 بھی صدقہ کرے گا پھر بھی کنجوس ہے وہ. اسراف کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا شروع کر دیں. اور تبذیر اسے کہتے ہیں کہ ایسی جگہ خرچ کریں جو خرچ کرنے کی ہے نہیں، ضائع کرنا شروع کر دیں آپ. تو اسلام میں ضائع کرنا بھی حرام ہے. مثال کے طور پر کروڑ پتی آدمی نے ولیمہ کر لیا اپنا، اور اتنا کھانا مختلف قسم کا بنوایا اور اتنا مہنگا کھانا، مہنگا ہوٹل، یہ اسراف نہیں ہے. لیکن وہ بلائے 4 آدمی ہیں، باقی سارا کھانا ڈسٹ بن میں جا رہا ہے، یہ کیا ہے، یہ تبذیر ہے، یہ حرام ہے. اس کو ٹھکانے لگانے کا انتظام ہو.
میں ایک دفعہ وہاں وہ طارق روڈ کی نہاری ہے نا، طارق روڈ نہاری ہے، وہاں بیٹھا ہوا تھا. ہم نہاری کے خلاف بیان کرتے ہیں، کھاتے پھر بھی ہیں، تو ان بیانات کو زیادہ کھانے پینے پہ جو میری احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں زیادہ لفٹ نہیں کرایا کرو ان کو، کیونکہ ہم خود پھوڑ رہے ہوتے ہیں باڑ میں بیٹھ گئے. میں بعض دفعہ ابھی میں نے بتایا نا رمضان میں اعتکاف والے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو سمجھا رہا تھا کم کھاؤ اور بریانی نہیں کھایا کرو، صحت کے کچھ ٹپس بتا رہا تھا ان کو. بھائی لو کارب ڈائٹ لو، وہ ڈائٹ جس میں کارب کیا ہے کم ہے، وزن نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ. اتنے میں وہ کسی نے دعوت کی ہوئی تھی، بریانی آ گئی ایسی ڈھکن ہٹا ہے جو اس کی تو خوشبو آئی ہے. بریانی کے جو ڈھکن ہٹنے کے میں کہتا ہوں الگ پیسے ہونے چاہیے. حقیقت دیگ کی بریانی جو ہے نا رواج ہو اس میں اور بڑی تمیز سے بنی ہوئی اور ڈھکن ہمارے سامنے کھلے اس کا، اس کے میں الگ پیسے دوں گا. اس کو جو کھلتا ہے پھر جو ڈرنگ کی آواز آتی ہے اور جو ایک دم سے اس میں سے خوشبو نکلتی ہے، آدھی قیمت تو وصول ہو گئی اس کی. تو وہ ڈھکن ہٹا اور جب آئی ہے تو پھوڑ پھاڑ دیا سب نے، تباہی مچا دی نا سب نے بیٹھ کے. اعتکاف والے تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے ندیدے ہوتے ہیں اور کوئی کام ان کا ہوتا نہیں ہے، نہ گھر کے نہ دکان کے، تو سوائے پیٹ بھرنے کے کوئی فکر ہی نہیں ہوتی. تو میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا مفتی صاحب ابھی تو آپ نے اتنی زبردست تقریر کی تھی. میں نے کہا بھائی وہ کھانے کے بعد کی تقریر ہے، جب کھانا سامنے آ جائے تو یہ وہ والی کے لیے پھر الگ تقریر ہے ہماری، اس کے لیے کیا ہے الگ قسم کی تقریر. تو میڈیکل سائنس کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو لفٹ کراؤ، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اعتدال سے لفٹ کرایا کرو ان کو. ساری لذتیں ڈاکٹر بعض دفعہ چھڑوا دیتے ہیں آپ سے. تو یہ اچھا کام نہیں کہ ہم نے جو اتنا پھوڑ پھاڑ دیا، اس کے سائڈ افیکٹ بعد میں جا کے ظاہر ہوتے ہیں. لیکن میری عادت یہ ہے کہ میں جب پھوڑ پھاڑ دیتا ہوں نا تو اگلے وقت میں اس کی تلافی کرتا ہوں. میں لوگ تلافی نہیں کر رہے ہوتے، پھوڑ پھاڑ دیا، پھر صبح پھر ناشتہ پھوڑ دیا، پھر دوپہر پھوڑ پھاڑ دیا، تباہی پر، اور ایک دن دھماکے کے ساتھ دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو میں نے اپنا واقعہ بتایا تھا نا، جب ہم نے دبا کے نہاری کھائی رات کو. میں نے گلشن اقبال میں رہتا تھا، میں نے نہاری نلی نہاری مغز اس میں مکھن کا تڑکا لگا کے بیان تھا ہمارا. بیان بہت لمبا ہوا، اس کے بعد اتنا پھوڑا طبیعت سے، بہت مزہ آ رہا تھا نیمبو نچوڑ کے کھانے کا، اپنا مزہ ہے. تو کیا ہوا کہ پھر رات کو جب میں سویا ہوں تو یہاں صبح اٹھا ہوں تو یہاں رکھی ہوئی تھی وہ نہاری ساری نا، وہ اس نے نیچے جانے سے ہی انکار کر دیا. تو اب ہم نے کیا کیا، ہم نے کہا اب ہم ناشتہ نہیں کریں گے، اب ہم جاگنگ کریں گے. تو میں نے اتنی جاگنگ کی، وہ ٹریک بنا ہوا ہے نا ابو الاسوانی روڈ پہ، اس وقت میں زیادہ مشہور نہیں تھا تو کھلے عام جاگنگ کر سکتا تھا. جاگنگ کر کے اس کے باپ کو بھی بٹھایا ہم نے کہا تہ بیٹھے گی یہ نیچے جائے گی. تو اگر کبھی ایسے اوور ایٹنگ میں کرتا نہیں ہوں اتنی، لیکن اس دن ہو گئی تھی، تو پھر اس طرح کرو. اچھا خیر، تو وہ جلدی سے یہ سارے واقعات میں کسی وجہ سے سنا رہا ہوتا ہوں، واقعہ برائے میرے پاس واقعات بہت ہیں اپنی زندگی کے، تو وہ آپ کے فائدے کے نہیں ہیں. دلچسپی تو ہوگی، فائدہ نہیں ہوگا، تو میں وہی سنا رہا ہوتا ہوں جس کا کیا ہو فائدہ ہو. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہ گرم روٹی لے کر آ رہا ہے. اب میں گرم روٹی کھا رہا ہوں تو اتنے میں وہ آدھی بچتی ہے، ٹھنڈی ہو گئی، وہ ہٹا کے دوسری گرم لا کے اکرام کر رہا تھا. مجھے غصہ آیا، میں نے کہا یار یہ تو رزق کو ضائع کر رہے ہو آپ. یہ ضائع ہو گیا نا رزق، کہ جب تک روٹی گرم ہے آدھی کھائی، وہ آدھی ٹھنڈی ہو گئی تو اب مزید گرم آئے گی اور یہ آدھی ضائع. میں نے کہا بھائی یہ تو غلط ہے. کہہ رہے نہیں آپ گرم کھائیں. میں نے کہا ہم گرم کھائیں، یہ آدھی کیوں ضائع؟ یہ اسراف کا مطلب سمجھ آ رہا ہے. خیر اس نے کہا مصعب ہمارے پاس ٹھکانے لگانے کی جگہیں بہت ہیں. تو پھر میں نے کہا پھر ٹھیک ہے. وہ آدھی روٹی پھر وہ ضائع نہیں کی ان لوگوں نے، ان کے پاس ٹھکانے لگانے کا انتظام ہے. اب جب انتظام ہے تو پھر گرم ہی کھاؤ، ٹھیک ہے نا. کیوں بھائی، اللہ کی طرف سے لذتیں ہیں، نعمتیں ہیں. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ. اللہ کہتے ہیں کون ہے جس نے اللہ کی نعمتوں کو حرام کر دیا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں. یہ جو تندور کا نان ہوتا ہے، گرم میں اور ٹھنڈے میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے اس میں. تو انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے. وہ انتظام یہی ہوگا کہ بعد میں وہ غربا مساکین کو بانٹ دیتے ہوں گے وہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکنت اور غربت کی وجہ سمجھ میں آ گئی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیاری تھی، اس میں اور بہت ساری حکمتیں تھیں، ابھی میں وہ سب کی بات نہیں کرتا. بڑی حکمت یہی معلوم ہوتی ہے سرسری غور سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو نہیں منع کیا. عبد الرحمن ابن عوف بہت مالدار صحابی تھے. حضرت ابو بکر جو نبی کے سب سے چہیتے، سب سے قریبی، وہ بڑے مالدار تھے. حضرت ابو بکر نے غلام جو تھے حضرت بلال، ان کو خرید کے آزاد کر دیا. ٹھیک ٹھاک پیسہ تھا تو غلام خریدا نا. غلام لاکھوں میں نہیں ہوتا تھا، کروڑوں میں ہوتا تھا. ہم نے جامعۃ الرشید میں ایک مرتبہ صحابہ کرام میں جو مالدار صحابہ تھے نا، ان کے پاس جو ذخائر تھے اور اثاثے تھے، آج کے دور کے لحاظ سے اس گولڈ اور سلور کی ہم نے جو ویلیو نکالی وہ اربوں میں بنتی تھی. اربوں میں، کسی کے 5 ارب روپے کے اثاثے، کسی کے 6 ارب روپے کے اثاثے ان کے پاس، اور اسی سے وہ بزنس کرتے تھے.
تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اسلام جائز لذتوں پہ پابندی نہیں لگاتا. لہذا کوئی مولوی اگر بزنس کلاس میں سفر کر رہا ہے تو بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. حسد کی آگ میں جلو گے, اس سے کولیسٹرول کم نہیں ہوتا, اس سے کولیسٹرول بڑھتا ہے. تو جانے دو, دعا کرو اللہ کرے اور اللہ ترقی دے دے, تو اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں. تو لوگ ٹینشن لے نہیں رہے ہوتے, لیکن کچھ جو مخالفی تو ہوتے ہیں نا مولاناؤں کے, وہ ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ بزنس کلاس میں سفر کرتے ہیں, دیکھو یہ پیرس میں گھوم رہے ہیں, دیکھو یہ 4 شادیاں کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو جب اللہ آپ کو پیسہ دے تو پھر آپ بزنس کلاس میں سفر نہ کیجیے گا, بلکہ آپ جہاز کی دم پہ لٹک کے سفر کرنا آپ, ٹھیک ہے نا. پہنچتا دم بھی وہیں پہنچتی ہے جہاں اندر بیٹھے ہوئے لوگ پہنچتے ہیں. تو یہ دماغ سے یہ نکالو اپنے. ہمیں شریعت اسی کو سمجھنا ہے جس کو اسلام نے کیا کہا ہو, شریعت کہا ہو. اسلام نے جو حکم دیا ہے بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو, اللہ سے آگے نہ نکلو. یہ جو قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, سورہ حجرات, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. کیا مطلب؟ جتنی پابندیاں اللہ رسول نے لگائی ہیں اس لمٹ کو کراس کرنے کی کوشش مت کرو کہ نہیں جی اللہ اس کے رسول نے معاذ اللہ غلطی کر دی, اب مجھ سے پوچھیں آپ. ہمارے حضرت ایک جگہ گئے, وہ پیر صاحب تھے, تو کسی نے دعوت کی تھی, تو پیر صاحب کے سامنے نا مختلف قسم کی ڈشیں رکھ دی, مرغی بھی ہے, بیف بھی ہے, بریانی بھی ہے. پیر صاحب نے کہا توبہ توبہ, استغفر اللہ استغفر اللہ, نبی کی زندگی اتنی سادہ, یہاں مرغے کھائے جا رہے ہیں. تو حضرت تو مفتی تھے, حضرت نے فرمایا یہ آپ کے لیے نہیں, یہ میرے لیے. حضرت تو ہمارے لحاظ مروت بہت کم کرتے تھے, تبھی لوگ ان سے دور بھی رہتے تھے, وہ اور بہت خطرناک حضرت تھے وہ, تبھی ان کا حلقہ بھی بہت تھوڑا سا تھا. ہم جیسے لوگ ٹک گئے, ورنہ بہت سے لوگ آتے تھے بیان سن کے بھاگ جاتے تھے. ہم نے ایک دفعہ حضرت کو پرچہ لکھ کے دیا, حضرت آپ کا بیان اتنا سخت ہوتا ہے کہ لوگ بھاگ جاتے ہیں, تو آپ تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں. حضرت نے فرمایا بھاگ کے کوئی مرتد تو نہیں ہو جاتا نا, کسی اور مولوی کے پاس چلا جائے گا. تو ہم نے کہا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے نرم طبیعت کے تھے, وہاں تو لوگ آتے تھے, سب کے لیے دروازہ کھلا تھا, آپ کا بیان ہر آدمی ہضم نہیں کر سکتا. تو حضرت نے جواب دیا کہ نبی آخری نبی تھے, آپ کی محفل سے اگر کوئی چلا جاتا تو اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا, اس لیے آپ کو تو اللہ نے جامع شخصیت بنایا تھا. کہا ہم آخری بھی نہیں ہیں اور اکیلے بھی نہیں ہیں, دنیا علماء سے بھری ہوئی ہے. یہ جو مولوی سمجھتا ہے نا بس میں ہی ہوں باقی سارے غلط ہیں, تو اس کا مطلب وہ خود غلط ہے. فرمایا ہم ایک مولانا ہے جو ہمارے مزاج سے آئے گا تو ٹھیک ہے, نہیں آئے تو بہت سارے لوگ ہیں وہاں چلا جائے. ان دنوں میں مجھے یاد ہے کوئی بہت بڑے سیٹھ صاحب آ گئے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بیان سنتے تھے, وہ داڑھی نہیں تھی ان کی. ہمارے حضرت کا بیان سننے, حضرت نے جو اسٹائل تھا نا حضرت کا, اس اسٹائل میں بیان کیا. ان کو اپنی بےزتی محسوس ہو گئی نا ٹھیک ٹھاک طریقے سے کہ یار یہ کیا ہو گیا. مجھے ملے وہ کہنا یار میں حضرت مفتی تقی صاحب کا بیان سنتا ہوں, اتنا پیارا پھول جھڑتے ہیں ان کے بیان سے, اتنے اچھے اخلاق, اور یہ بھی حضرت کے مفتی تقی صاحب کے استاذ ہی ہیں, استاذ سمجھ کے آیا تھا, انہوں نے تو میری اچھی خاصی طبیعت کیا کرتی ہے دھو دی ہے. پھر کہنے لگا یار ہم جیسوں کے لیے وہی ٹھیک ہیں, ہم جیسوں کے لیے. میں نے کہا چلو شکر ہے, ایسا تو نہیں ہوا نا کہ سب سے ہی بدک گیا. تو اس نے دونوں مولانا سنے ہوئے تھے, دونوں بزرگوں کو سنا ہوا تھا, تو بھائی جو آپ کو زیادہ اچھا لگ رہا ہے آپ کیا کریں. تو حضرت کا نظریہ اور صحیح ہو گیا. حضرت فرمایا کوئی ہم کوئی اکیلے تو نہیں ہے نا, یہاں سے نہیں تو جہاں سے اچھا لگ رہا ہے وہاں جا کے سن لو بھائی. لیکن ہمارے حضرت کا ایک مزاج تھا, کیا تھا وہ, ٹو دا پوائنٹ, اسٹریٹ فارورڈ, اور کوئی لچک اس میں نہیں, مروت زیادہ نہیں تھی حضرت میں. تو وہاں ایسا ہی ہوا کہ اچھا استغنا اتنا زیادہ تھا نا کہ کوئی چندہ بندے کے معاملات بھی نہیں تھے, بہت زیادہ اس میں طبیعت میں استغنا تھا. بلکہ کوئی چندہ دینے آتا تھا نا تو وہ پہلے لائن میں لگتا تھا, اور اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا نا وہ دوبارہ آ جائے تو سمجھ لو کہ بہت ہی مخلص ہے وہ. تو خیر اب ہوا یہ کہ کیا واقعہ بتا رہا تھا یار میں, نہیں ایک دماغ میں بڑا ٹیکنیکل قسم کا واقعہ آیا تھا. سیٹھ صاحب تو آئے تھے, ہاں وہ پیر صاحب والا واقعہ بتا رہا تھا, پیر صاحب والا واقعہ. تو وہ مرغے شرغے اور بریانیاں شریانیاں, پیر صاحب نے کہا توبہ توبہ, خام خواہ کی شوبازیاں یار. بھائی اگر تم نبی والی سادگی چاہتے ہو تو پھر پہلے ہی مرید کو بولو میرے لیے جو کی روٹی پکانا, پانی کے ساتھ کھلا دینا مجھے. اگر پوری سادگی کو فالو کرنا ہے تو چند کھجوریں رکھوا لو نا پھر. تو یہ ہوتا ہے خام خامے نا بھرم بازیاں کہ دیکھو ایکچولی, تاکہ وہ مرید سمجھتے ہیں کہ حضرت اتنے پہنچے ہوئے ہیں, اتنی دنیا سے ان کی بے رغبتی اور اللہ میں ایسے گم ہے کہ ان کو مرغے دیکھ کر گھن آنا شروع ہو گئی ہے کہ صحابہ کرام کو تو جو کی روٹی نہیں ملتی تھی اور ہم یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں, مرغے کھا رہے ہیں. توبہ توبہ. اچھا کچھ پیر ایسے ہوتے ہیں, کچھ بالکل اس کے الٹ بھی ہوتے ہیں. ایک پیر صاحب کے پاس ایک مرید گیا, پیر صاحب مرید کے پاس گئے تو مرید نے ان سے کہا کہ حضور آپ کے لیے میں دال شریف پکاؤں یا کدو شریف, دال شریف پکاؤں یا کدو شریف. انہوں نے کہا کوئی بغیر سے مرغا پکا کے لے آتا ہوں. شریف کی مجھے شرافت زیادہ, دال شریف اور کدو جو شریف ہو اس سے وہ بغیرت مرغا کیا ہے.
اچھا تو بغیر صبر کا پکڑ. اس طرح کے بھی پیر ہوتے ہیں. تو پیر کہنے لگے یہ میں نہیں. حضرت نے فوراً ٹوک دیا. حضرت نے فرمایا کہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے, یہ میرے لیے ہے. وہ پیر صاحب منہ دیکھ رہے ہیں, یار یہ کیا ہو گیا. تو حضرت چاہتے تھے ان کو تو نا تھوڑا سا یہ بھرم بازیاں چھوڑ دو, شکر ادا کرو جو میزبان نے دعوت کی ہے, بھائی آپ کا بہت شکریہ. زیادہ سے زیادہ جو نصیحت بنتی ہے میزبان سے یہ بول دو, بھائی ہم مہمان چاہ رہے ہیں, پکوا آپ نے اتنا لیا تو یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. یہ بعض میں غریبوں میں بانٹ دینا, کچھ ٹھکانے لگا دینا, اس کو ضائع بہت ہوتا ہے, یہ غلط ہے. اللہ کو ضائع کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں, شیطان کے بھائی ہیں. شادیوں میں دیکھو نا کتنا برباد ہوتا ہے, سب سارا ضائع ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ میاں کیا چاہتے ہیں. ہاں میں کباب میں ہڈی کی مثال سے میں نے شروع کیا تھا. تو اسلام نے اگر پابندیاں لگا دی ہوتی نا کہ کوئی لذت دنیا کی حاصل کرنی نہیں ہے, تو اسلام میں ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوتی, کباب نہیں ہوتا. اور اگر اسلام نے ساری لذتوں کو حلال کر دیا ہوتا, پابندیاں ہی نہ لگائی ہوتی جیسے انگریزوں نے, ان کے ہاں نائٹ کلب بھی ہے, ان کے ہاں شراب بھی ہے, ان کے ہاں گرل فرینڈ بھی ہے, ان کے ہاں بچوں کی ٹینشن بھی نہیں ہے, ساس سسر کی ٹینشن بھی. ہمارے یہاں جھگڑے ہوتے ہیں, بہو نے ساس سے تمیز سے بات نہیں کی, اس پہ بڑے بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں, پھر تمیز سکھا رہے ہوتے ہیں ہم بیٹھ کے, دیکھو تمہیں یہ بولنا چاہیے تھا, ساس کو آگے سے یہ بولنا چاہیے تھا. 6 مہینے تمیز میں ہی لگ جاتے ہیں, آدمی خود بدتمیز بن جاتا ہے تھوڑے دنوں میں. مرد کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے نا, وہ اپنی بیگم کو سمجھا رہا ہوتا ہے, دیکھو یہ میری ماں ہے, اس کا احترام کرو, اس سے ایسے نہیں. پھر بیگم کہتی ہے آپ کی اماں نے یہ الٹا لفظ کیوں بولا, آپ کہتے ہو دیکھو انہوں نے جب الٹا بولا تھا تو وہ خاندان کے بڑے ہیں, تم برداشت کر لیتی. کہتی ہے کیوں ساری برداشت میں نہیں کرنی ہے. مرد شروع میں بے وقوف آدمی, وہ بیٹھ کے کیا کر رہا ہوتا ہے, سمجھا رہا ہوتا ہے. پھر جب زیادہ ہوتا ہے پھر وہ اماں کو سمجھاتا ہے. اماں کہتی ہے جورو کا غلام بن گیا, عورت کا غلام, میں نے پیدا کیا, میں نے پالا, اور باتیں کس کی سن رہا ہے, بیوی کی. مرد کو غیرت آتی ہے, یار اماں بات تو بالکل کیا کر رہی ہے, صحیح کر رہی ہے, پیدا بھی اس نے کیا, اب یہ تو نہیں آئی ہے زندگی میں. پھر جا کے اس کو سمجھاتا ہے. تو تھوڑے دنوں میں اس کو خود کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن اب اس کو کون سمجھائے گا. اس کو پھر سمجھانا پڑتا ہے کہ تو بے وقوف نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے میں پاگل ہوں, اس کو بتایا تو پاگل نہیں ہے, تو ہو گیا ہے پاگل, تو پیدائشی پاگل نہیں ہے, تو فلاں کے پاس جا اپنا علاج کر. تو یہ چل رہا ہوتا ہے نا. گورے کے یہاں یہ ٹینشن ہے. اب کباب میں ہڈی آ گئی نا, شادی تو کباب تھی نا, اس وقت تو بڑا مزہ تھا یار, شادی ہوئی ہے, سب کو بتا رہا ہے میری بھائی شادی ہوئی ہے. اس کے بعد جب کباب کھانا شروع کیا اس میں سے ہڈیاں نکلنا, کیا خیال ہے, ہڈیاں نکلنا شروع. کبھی داڑھ میں درد ہو رہا ہے, کبھی دانت میں ہڈی نیچے آ رہی ہے, اب ٹینشن میں آنا شروع. پھر آگے بچے پیدا ہو رہے ہیں, بڑی خوشی ہو گئی بھائی ماشاءاللہ, بکرے کٹ رہے ہیں, عقیقے ہو رہے ہیں. اس کے بعد بچہ جب تک چھوٹا ہو, میں تو تبھی کہتا ہوں مجھے تو چھوٹے بچے پسند. لوگ کہتے ہیں نا بچے گھر میں نہیں ہونے, میں کہتا ہوں بچے ہی ہونے چاہیے, بڑے ہونے ہی نہیں چاہیے. بھائی ہمارا اپنا کانسیپٹ ہے. لوگ کہتے ہیں بچے ہوں گے مہنگائی بڑھے گی, کیا خیال ہے, لوگوں کا کانسیپٹ ہے. ہم کہتے ہیں یار بچے سے بہتر انویسٹمنٹ کوئی بھی نہیں ہے. تو اتنا سکون دیتا ہے بچہ. لیکن وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے پھر دونوں آپشن ہے, ہو سکتا ہے کباب میں ہڈی بھی بن جائے اور ہو سکتا ہے کباب بھی بن جائے. اب اس کے پاس کتنے آپشن ہیں. بعض بچے ہڈی بن کے آ رہے ہوتے ہیں, آدمی کہتا ہے یار اتنا کھلایا, اتنا پلایا, اتنا پڑھایا, اتنا کمبخت کی تربیت کی, پھر بھی انسان کا بچہ نہیں بنا. نوح علیہ السلام کتنی ٹینشن میں ہوتے ہوں گے یار, آپ سوچو, پیغمبر تھے اللہ کے. نوح علیہ السلام کے معجزے پوری قوم نے دیکھے. بچوں سے زیادہ باپ کو کون جانتا ہے. حام, سام, یافس اور کنعان, 4 بیٹے تھے نا نوح علیہ السلام کے جو مشہور ہیں. 3 مسلمان تھے, ایک کیا تھا, کافر. کتنی تربیت کی اس کی, وہی انسان نہیں بن کے دے رہا. کیا دل پہ آرے چلتے ہوں گے. اور ایسا بگڑا ہے آج مسلمان کا بچہ, یہی بگڑتا ہے نا, تھوڑا سا سٹا لگا لیا جا کے. ایسا تو نہیں کہ مرتد ہو جائے, کافر ہو جائے, وہ اللہ کو برا بلا کہنا شروع کر دے. ادھر سے سٹا لگا لیا, ادھر گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ہے, اس نوکر میں گھسا ہوا ہے, اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے نا, تو ماں باپ ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں. نوح علیہ السلام کا بچہ کافر, اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ رہا ہے, جو میرے باپ نے وعدے کیے تھے عذاب کے, بارش برس رہی ہے, عذاب آ رہا ہے. نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اب تو کشتی میں آ جا, دیکھ رہا ہے اتنا ڈھیٹ کہہ رہا ہے ساوی الی جبل یعصمنی من الماء, میں پہاڑ پہ چڑھوں گا بچ جاؤں گا. نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ ہم نے کشتی بنائی اور پانی بھی آ گیا, ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں, اس کے بعد بھی تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اس نے کہا کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا میرے, پہاڑ بچائے گا مجھے. نوح علیہ السلام نے کہا نہیں بچائے گا تجھے پہاڑ, آج وہی بچے گا جس کو خدا بچائے گا. اور قرآن کہہ رہے یہ کانورزیشن چل رہی ہے اور ایک بڑی لہر آئی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا اس میں غرق ہو گیا. تو کتنی اذیت ہوئی ہوگی. تو مسلمان ماں باپ کے لیے یہ بھی ہے, بچے آپ تربیت کر تو سکتے ہیں, ہوگی کہ نہیں ہوگی اس میں آپ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں بچہ آپ کی محنت کے باوجود بگڑ گیا تو زیادہ ٹینشن نہ لو, یہ بھی کیا ہے,
یہ معاملات بھی اللہ اور بچے, کیونکہ اس کے اندر بھی تو کچھ صلاحیت ہو نا, وہ چاہ ہی نہیں رہا ہے سدھرنا. قرآن کہتا ہے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, جو ہدایت نہیں چاہتا ہم ہدایت اس کو تھوپتے نہیں ہیں, یہ اللہ کی عادت نہیں ہے. آپ کے بچوں میں جو بچہ انسان کا بچہ بننا چاہے گا اس کو اللہ بنائیں گے, جو نہیں چاہے گا تو باپ کے نیک ہونے سے وہ بچہ نیک نہیں ہوگا, پیغمبر ہونے سے بچہ نیک نہیں ہوا تو عالم مفتی بزرگ ہونے سے کہاں سے نیک ہوگا. اس سے بھی پتا چلا کہ بچوں کو دیکھ کے ماں باپ سے بدگمان نہ ہوا کرو. لوگ میرے پاس شکایتیں لا رہے ہوتے ہیں, فلاں بزرگ اتنے بیانات ان کے اتنے نیک, گھر کا ماحول تو ٹھیک کر نہیں سکے. تو میں کہتا ہوں بھائی گھر میں وہ ہو سکتا ہے تبلیغ کرتے ہو, نہیں چلتی ہو گھر میں, ہو سکتا ہے نہیں چلتی ہو, تو کہتے ہیں پھر چھوڑ کیوں نہیں دیتے بیوی کو. بھائی چھوڑنے کے سائڈ افیکٹ کیا ہوتے ہیں, بعض دفعہ اور زیادہ ہوتے ہیں. ان کو پتا ہے چھوڑ دیا تو اور مصیبت کھڑی ہو جائے گی. تو دنیا کا پورا اصول یہی چل رہا ہوتا ہے, بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جاتا ہے. تو اس لیے کبھی کسی اہل اللہ, کسی نیک آدمی کے بچوں کو دیکھ کے, بیوی کو دیکھ کے کہ بیوی پردہ نہیں کرتی, ماڈرن ہے, یا جھوٹ بولتی ہے, یا چوریاں کرتی ہے, یا بچے بگڑے ہوئے ہیں, تو اس سے دیکھ کے گھر کے سربراہ سے بدگمان مت ہوا کرو. سمجھتے ہو عین ممکن ہے وہ انسان کا بچہ بنانے کی کوشش کر رہا ہو, نہیں بن رہے ہو, یہ تو اللہ کا نظام ہے بنایا ہوا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چونکہ انگریز اسلام کو نہیں مانتا, لہذا اس کی زندگی میں کباب ہی کباب ہے, ہڈیاں نہیں ہیں. تو گرل فرینڈ کا سسٹم ہے, ساس بہو کی ٹینشن کیا ہو گئی. انگریزوں کے کبھی پھڈے ہوتے ہیں کہ میری وائف میری والدہ سے, مدر سے اس طرح سے بات کر رہی, وہ کہتے ہیں کیا یہ ہوتا کیا ہے, یہ کیا مطلب اس کا. سسر تو سیٹ اپ ہی ختم ہو گیا نا. فادر جب ہے ہی نہیں تو ان لا کہاں سے آیا. فادر ان لا تو ایک الگ اسٹیپ ہے نا, جو بغیر لا والا فادر ہے, جو حقیقی فادر ہے, جو صرف قانونی باپ نہیں ہے, جو سچی مچی کا باپ ہے, وہی کسی کے یہاں ہے کسی کے یہاں نہیں ہے. تو ان لا والا تو بہت, دیکھو جانوروں کے سچی مچی کے باپ بھی نہیں ہوتے, جو لیگل باپ جسے کہتے ہیں. گدھے کا ہوتا ہے, بار بار میں مثال دیتا ہوں, گدھے کا باپ کسی کو نہیں پتا ہوتا. تو فادر ان لا کہاں سے آ گیا گدھے کا. فادر ان لا ہوگا کہ یہ گدھی ہے تو یہ گدھی کا چونکہ باپ ہے تو یہ اس گدھے کا کیا بن گیا. تو گدھا بولے گا کہ میں گدھا ہوں, میرا سچی مچی کے باپ کا کسی کو پتا نہیں ہے, تبھی تو میں گدھا کہلاتا ہوں. تو فادر ان لا کا کس کو پتا ہوگا. تو ہمارے ہاں تو سچی مچی کے باپ سے زیادہ ٹینشن کس کی ہوتی ہے عورت کے لیے, فادر ان لا کی ٹینشن بھی ہوتی ہے کہ اس کے حقوق ادا کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی, اس کو اپنے باپ جیسا سمجھ رہی ہے کہ نہیں. کبھی وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں, کبھی یہ. تو یہ ساری کباب میں کیا ہیں, ہڈیاں ہیں, جو انگریزوں کے ہاں نہیں ہوتی. کباب ہی کباب ہوتے ہیں, ہڈی ہوتی نہیں ہے. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں, انگریزوں کے ہاں کباب میں پھر ایک ہی ہڈی آتی ہے ٹائٹ والی, صحیح ہے نا. وہ ہڈی ہے کہ ہڈی ہے نہیں, لیکن اس کباب ہی کو اللہ ہڈی بنا دیتے ہیں اس کے لیے. یعنی ٹینشن فری زندگی بھی ٹینشن سے بھرپور ہوتی ہے, تبھی لٹکتے بہت ہیں, خودکشیاں بہت کرتے ہیں جا کے. اور یہ بڑی ٹینشن ہے کہ ٹینشن کی کوئی وجہ نہ ہو پھر بھی انسان کس میں جائے, ڈپریشن میں. آپ کہہ سکتے ہو بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے یار ہم لوگوں سے صبح و شام ملتے ہیں, ملاقاتوں کے ٹائم دیتے ہیں, تو میرا خیال ہے تھوڑی بہت ہمیں بھی نالج ہو گئی ہوگی. کتنے لوگ آتے ہیں ٹینشن کی کوئی وجہ نہیں ہے, پھر بھی کس میں ہے, ٹینشن میں. پیسہ ہے, بلا وجہ کی ٹینشن کے چھن نہ جائے, ختم نہ ہو جائے. ابے بھائی تیرا بزنس چل رہا ہے, کیوں ختم ہوگا. کہہ رہے ہیں بھائی لاشعوری خوف اندر سے کیا کر رہا ہے, کاٹ رہا ہے کہ ختم نہ ہو جائے. صحت ہے, لاشعوری خوف ہے کہ یہ صحت ختم نہ ہو جائے, ایک بلا وجہ کی نا, بلا خامخواہ کی, اور بلا وجہ کی ٹینشن ہے. تو انگریز کے پاس جو ٹینشن ہوتی ہے وہ وجہ سے نہیں ہوتی, وہ کیا ہوتی ہے, وداؤٹ وجہ آ جائے تو پھر تو بالکل ہی پاگل ہو جاتا ہے وہ. کوئی وجہ آ گئی نا ٹینشن کی, سب کی بات نہیں کر رہا لیکن بہت بڑا مسئلہ ہے ان ملکوں میں. تو جو دین سے جتنا دور ہوگا, اس میں کباب میں ہڈی نہیں بھی ہو تو کباب ہی کیا بن جائے گا اس کے لیے, ہڈی. لیکن ظاہراً اول نظر میں اسلام میں کباب ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہڈیاں ہیں, اور غیر اسلام میں کباب ہی کباب ہے, ہڈی نہیں ہے. تو اب میں آپ اصل مثال کی طرف آتا ہوں کہ دیکھو اسلام میں مزے ہی مزے ہوتے تو ہڈی نہ ہوتی, اور سارے مزے حرام ہوتے کہ کوئی لذت والی زندگی نہیں گزارنی آپ نے تو ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوتی. تو اسلام نے کیا کیا, پابندیاں لگا دی ہیں. بہت ساری لذتیں ہیں لیکن اس میں بیچ میں کیا ہیں, پابندیاں, ہڈیاں. تو وہ اچانک منہ میں جب آتی ہے تو انسان کو کیا ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. آپ سو رہے ہو, یہ کباب ہے بڑی, جیسے یہ بھی سو رہے ہیں ماشاءاللہ, دیکھو بیان میں اب یہ کباب چل رہا ہے ان کا, اب میں نے ان کو اٹھا دیا, یہ کیا آ گئی, ہڈی آ گئی. بہترین مثال ہمارے سامنے کباب کی اور ہڈی کی آ گئی. ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے نا تو ہماری نیند بعض دفعہ پوری نہیں ہوتی تھی. ایک تو مدرسے کا ماحول اتنا سکون کا ہوتا ہے, ویسے ہی نیند بہت آتی ہے. تو دوپہر کی کلاس چل رہی تھی, ہم 4 طالب علم بیٹھے ہوئے تھے استاذ کے سامنے, مجھے بہت شدید نیند آ رہی تھی, میں سو گیا. اب پھر استاذ مجھے اٹھاتے, پھر میں اٹھتا, پھر مجھے نیند آ گئی, پھر میں سو گیا.
تو میرے ساتھ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا. میں سویا, کراچی کے حالات خراب چل رہے تھے. یہ خوابوں کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ خواب میں نا بعض دفعہ جو چیز انسان سوچ رہا ہوتا ہے وہی آتی ہے, وہ اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. لوگ تعبیریں پوچھ کے ٹینشن دے رہے ہوتے ہیں. اور بھائی تمہارے دماغ میں چلی یہی رہا ہے تو خواب بھی وہی آئے گا. پاکستان میں کسی کو اچھا خواب آ جائے نا, اس کو عجائب گھر میں جمع کرا دو. جو حالات چل رہے ہیں نا, تو اس لیے برے خوابوں کی تعبیریں پاکستان میں پوچھنے پر گورنمنٹ کو چاہیے پابندی لگا دے, کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں سیاسی سطح پہ, اٹک پٹک پی ٹی آئی والا مسلم لیگیوں کو جو برا بلا کہہ رہے ہیں, مسلم لیگی پی ٹی آئی والوں کو, پھر صحافیوں کی تقریریں سنو, کوئی فوج کو, کوئی اسٹیبلشمنٹ کو, سب ایک دوسرے کا گلا کھینچ رہے ہیں. اور خبر آتی ہے پیٹرول 20 روپے کیا ہو گیا, مہنگا ہو گیا. تو آپ جب سو گئے, اچھا خواب آ گیا تو علاج کراؤ, نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاؤ. ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں میرے دماغ الٹا چل رہا ہے آج کل, الٹا چل رہا ہے. جیسے وہ فن والے ہیں نا, بڑا وہ اچھا سا جوک کرتے ہیں, انہوں نے الٹی دنیا کے نام سے نا ایک وہ بنایا کہ ہر کام کیا ہو گیا ہے, الٹا ہو گیا ہے. تو وہ بڑا دلچسپ سا ان کا, بڑا ایک مزاحیہ سا ان کا صاف ستھرا سا مزاحیہ سا پروگرام ہے کہ اس میں ہر چیز الٹی. اس میں وہ رشتہ لینے جا رہے ہیں تو وہ لڑکی والے بتا رہے ہیں کہ ہماری بیٹی گھر کا بالکل بھی کام نہیں کرتی, نہیں ہماری بیٹی گھر میں بہت کام کرے گی. تو کہہ رہے نہیں ہمیں ایسی بہو چاہیے جو کام بالکل بھی نہ کرے, یعنی الٹی چل رہی ہے نا. تو اس میں میری نقل اتاری ہے کہ میں بیان کر رہا ہوں شادی بالکل بھی نہ کرو, بالکل بھی شادی نہ کرو, اور اگر کرنی ہے تو 40 سال کی عمر میں جب صحیح سے بڈھے ہو جاؤ اس کے بعد جا کے کرو. تو الٹی دنیا نا. تو کیا کہہ رہا تھا میں, ہاں تو خواب مجھے کیا آ رہا ہے, میں سو گیا. اب کراچی کے حالات چل رہے ہیں, میں بیٹھے بیٹھے سو رہا ہوں, مجھے خواب آیا کہ میں صدر نہیں ہے, صدر کراچی میں زیادہ دھماکے ادھر ہی ہو رہے تھے, میں صدر میں گھوم رہا ہوں, اچانک بم پھٹا یا کوئی فائر ہوا, بہت دھڑام کر کے بم پھٹا, اور میں بھاگا نا صدر سے, اور میں ایک دم کر کے اچھل کے اٹھ گیا کہ لے بھائی آج ہم خبروں میں سنتے تھے, اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. پتہ چلا کہ بم نہیں پھٹا, ہمارے استاذ نے نا وہ میز پہ ہاتھ مارا زور سے مجھے جگانے کے لیے. میرے استاذ تھے, انہوں نے کیا کیا, جگانے کے لیے دھاڑ کر کے نا بہت زور سے ہاتھ مارا. ان کو غصہ آ گیا کہ بھائی تو تیسری دفعہ میں تجھے جگا رہا ہوں. اتنی زور سے ہاتھ مارا کہ وہ مجھے خواب میں کیا آ رہا ہے, صدر میں بم دھماکہ ہوا ہے. اب میں اس خواب کی تعبیر جا کے پوچھنا شروع کر دوں کہ جی صدر میں بم دھماکہ ہوا تو مفتی صاحب مجھے بتائیں میں صدر جا سکتا ہوں, خواب میں آیا کہ بم دھماکہ ہوا ہے. تو بے وقوف تعبیر بتانا شروع کر دے گا کہ ایکچولی یہ بم دھماکہ اس کی علامت ہے, تیری قسمت پھوٹنے والی ہے. دھماکہ میں پھوٹتی ہے نا چیزیں, کچھ بھی بتا دے گا, چونا لگا دے گا. عقل مند کہے گا تیرے کیا ہوا تھا بھائی, ٹھیک ہے نا, تو سو رہا تھا تو تپائی پہ ہاتھ لگا ہے تو وہ تجھے بم دھماکے کی صورت میں محسوس ہو گیا وہاں پہ. تو اس لیے ساس بہو کے جو خواب ہوتے ہیں ان کو تو میں بالکل لفٹ نہیں کراتا. بہو کو اگر سانپ آ رہے ہیں, چھپکلیاں آ رہی ہیں, تو بھائی وہ ساس ہے جو سانپ اور چھپکلی کی شکل میں نظر آ رہی ہے. تو یہ ہوتا ہے. اس کو اگر ساس فرشتے کی شکل میں نظر آئے نا تو شاید اس کی کوئی تعبیر ہو, ورنہ نہیں ہوتا. تو خیر, تو اب کیا ہے جی, وہ تو ہو گیا نا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اسلام نے اب کیا لگائی ہیں, جگہ جگہ پابندیاں لگائیں. تو یہ پابندیاں بڑی انسان کو نا ٹینشن دیتی ہیں. آپ رات سوئے, اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, حی علی الصلاۃ پہ کیا کرو بھائی, اٹھ جاؤ. ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کتنا مشکل ہوتا ہے فجر کے لیے نیند قربان کرنا. میں تو جب فجر کے میں آتا ہوں نا, نمازیوں کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہوں. اے اللہ, یہ وہ مقدس اور مبارک لوگ ہیں جنہوں نے تیری دعوت پر لبیک کہا اور وضو کر کے صف میں آ کے کھڑے ہو گئے. دنیا کی نظر میں ان کی ویلیو نہیں ہے, اللہ کی نظر میں ان کی بہت زیادہ ویلیو ہے. اللہ کہتا ہے میں نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا اعلان تو پورے محلے میں, اور 4 6 اذانیں ہو رہی ہیں آج کل تو مسجدوں سے, کسی کے کان پہ جو نہیں رہیں گی. یہ چند لوگ ہیں جو فجر کے نمازی شکل سے بھی مسکین سے نظر آ رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر غریب لوگ ہی آ رہے ہوتے ہیں فجر میں. مالدار آدمی تو فلم دیکھ کے سوتا ہے رات کو, اس کے بعد ٹائم ہی رات کو ملتا ہے بزنس سے. زیادہ تر فجر میں کون ہوتے ہیں, غریب لوگ ہوتے ہیں. تو بڑا اچھا لگتا ہے جب سارا دن انسان مایوس ہوتا ہے نا, ہم بے حیائی پھیل رہی ہے, زنا پھیل رہا ہے, لوگ آگے بتا رہے ہوتے ہیں, ایک مایوسی ہوتی ہے طبیعت میں کہ یار اتنا. ایک جم والے کل آئے, میرے دوست ہیں, انہوں نے, میں نے بھی ان کو سمجھایا تھا یار خواتین کے لیے جم الگ ٹائمنگ میں رکھو, اور مردوں کے لیے یہ جو کو ہے نا سسٹم, یہ جم میں بغیرتی ہے, یہ بے شرمی ہے, اتنے براڈ مائنڈڈ مت بنو. لڑکیاں وہ چست کپڑے پہن کے, سلیو لیس کپڑے پہن کے, اور جو ظاہر ایکسرسائز کا ڈریس تو بہت ہی ادھورا بھی ہوتا ہے اور بہت ٹائٹ بھی ہوتا ہے, تو وہ کیوں لڑکوں کے سامنے کر رہی ہیں؟ اس میں کیا جا رہا ہے کہ لڑکیوں کی ٹائمنگ الگ کر دو, مردوں کی. اب خدا سے اتنا تو نہ لڑو نا. لبرل لوگ جو ہے نا وہ ہر ایک کو لفٹ کرانے کے لیے تیار ہیں, اللہ کو ذرہ برابر اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے بھائی, جب لڑکیوں کو اعتراض نہیں ہے, مفتی صاحب براڈ مائنڈڈ بنے, کوئی کسی کو نہیں چھیڑتا. بھائی چھیڑ لے گا تو ہو کیا جائے گا, آگے جاؤ نا. پھر زنا بھی کر, تو انگریزوں نے زنا کیا ہے, اتنے ولد و زنا بچے پیدا ہو گئے, تو کیا ترقی نہیں کی انہوں نے؟ بات ساری یہ ہے کہ جس خدا نے پیدا کیا آپ اس کو اہمیت دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے ہو؟
اللہ کہتا ہے میرے حکم کو اہمیت دو. جو کام گورا کر رہا ہے اس نے اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا. آج مسلمان بھی نکال رہے ہیں اپنی ڈکشنری سے. تو کیا کرنا ہے بھائی ایسی نماز اور عمرے کا؟ کیا کرنا ہے ایسی نماز عمرے کا؟ اتنی بے غیرتی ہے, اتنی بے حیائی ہے. پھر اس میں کتنے واقعات ہو رہے ہیں, کتنے واقعات ہو رہے ہیں. وہ جو لڑکیاں جا رہی ہیں, میں بدگمان نہیں کر رہا کسی کی بیوی جا رہی ہو اور وہاں مرد اور عورتیں اکٹھے ہوں, لیکن اعتماد ختم ہو رہے ہیں ایک دوسرے پہ. شوہر کو بیوی پہ اعتماد ختم ہو رہا ہے, عورت کو مرد پہ اعتماد ختم ہو رہا ہے. عورت کو پتہ ہے میرے مرد کو 20 قسم کی عورتیں ملتی ہیں, پتہ نہیں کس کس سے تعلقات ہوں گے. مرد کو پتہ ہے یہ 20 قسم کے مردوں سے اس کی سلام دعا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, بہت سے لوگ اعتماد کرتے ہیں, لیکن دل میں وسوسے آنا شروع ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ جو رشتہ تھا, جو اللہ چاہتے ہیں جوڑ کے رکھیں, وہ رشتے ٹوٹنا شروع. اب تو ایسے ایسے کیسز آ رہے ہیں. میں جم ٹرینر کو سمجھا رہا تھا, میں نے کہا بھائی ہمارے پاس پہلے کیسز آتے تھے ساس بہو کے جھگڑے, اب کیسز آ رہے ہیں کہ میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے ہیں. کس بات پہ؟ شوہر کو شک ہو گیا ہے کہ یہ اس کے کسی سے تعلقات ہیں. یہ بہت زیادہ معاملہ خرابی کی طرف جا رہا ہے. وہ جھگڑے قابل برداشت تھے, یہ قابل برداشت نہیں ہے کہ نہ عورت کو شوہر پہ اعتماد, نہ شوہر کو عورت پہ. تو یہ کو سسٹم جو ہے نا, یہ تباہی بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں ہم کو. جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا, صرف پیسے کی ہوس نہیں ہوگی. ہم جم کھولنے سے تھوڑی منع کر رہے ہیں بھائی آپ کو, ہم تو ترغیب دے رہے ہیں کہ کام کرو یہ, تاکہ لڑکوں کو کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی ملے, وہ جا کے یہ موبائلوں کی جان چھوڑیں, جم میں آئیں, ورزش کریں. لیکن تھوڑی سی تو غیرت کر لو یار, تھوڑی سی غیرت کر لو. تم مسلمان ہو, تم نے کلمہ پڑھا ہے, تم مانتے ہو کہ خدا کو ہم نے جواب دینا ہے. تو ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ لڑکیوں کے لیے کھولیں ہی نہیں, ہم کہہ رہے ہیں لڑکیوں کی ٹائمنگ الگ کر دو, لڑکوں کی ٹائمنگ الگ کر دو. اتنا تو خدا کو مان لو نا. اس میں تھوڑا سا پیسوں کا نقصان ہوتا ہے تو ہونے دو بھائی, حرام ہی کمانا ہے. اگر غلطی کرنا ہے تو بندوق اٹھاؤ, لوگوں سے مال چھیننا شروع کر دو. پھر نہیں جی. تو وہ میرا دوست ہے بیچارہ, میں نے اس کو سمجھایا, وہ مانتا ہے الحمدللہ, اس نے الگ سسٹم کیا. لیکن اس نے کہا مفتی صاحب لڑکیوں میں بے حیائی اتنی پھیل گئی ہے, لڑکیاں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہیں. شرم کس میں, بغیرتی اب مردوں سے زیادہ کس میں آ رہی ہے؟ خواتین میں آ رہی ہے. کہہ رہے ہم نے 1 ہفتے کے لیے جم بند کیا کہ گھر مزدور آ کے نا رینوویٹ کر رہے ہیں اس کو, کچھ کام تھا مزدوروں کا. تو ہم نے کہا مزدور آئیں گے اندر کام کریں گے, تو خواتین سے ہم نے اتنا کہہ دیا 1 ہفتہ آپ چھٹی کر لیں, اور یہ جب ریپیئرنگ پوری ہو جائے گی تو پھر آ جائیں. انہوں نے کہا نہیں ہم انہیں کی موجودگی میں کر لیں گے, ہمیں چھٹی نہیں کرنی. مزدور کھڑے ہوئے ہیں, آپ کی ڈریسنگ کیا زیادہ اس پہ نہیں آدمی بات کر سکتا. تو جب خدا کا خوف بالکل نکل جائے میرے بھائی, تو اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت. تو ٹھیک ہے, لڑکیاں جا رہی ہیں, شرم نکل رہی ہے, اس شرم نکلنے سے سوسائٹی کا بھی بیڑا غرق ہوگا. اور اللہ دیکھو بار بار قرآن میں کہتا ہے لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. آپ اللہ کو بھول رہے ہو لیکن اللہ آپ کو نہیں بھول رہا. اللہ کہتے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو, ظالم لوگ جو کر رہے ہیں. میں نے پیدا کیا, میں نے بنایا, میں نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا, یہ سارے رشتے میں نے بنائے. مجھے اگنور کرو گے اور پھر تمہیں خوشیاں ملیں تو یہ خوشیاں تمہارے گلے پڑیں گی کل. دشمن جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے, لڈو کھلاتا ہے, تو اس لڈو کے اندر زہر رکھ کے کھلاتا ہے. وہ دوست جب کڑوی گولی بھی دے گا نا, اس کڑوی گولی میں فائدہ ہوگا. اور دشمن جب کسی کو لڈو بھی کھلا رہا ہے تو انسان, عقل مند انسان, اس لڈو کھاتے ہوئے 100 دفعہ سوچتا ہے کہ یہ لڈو میرے دوست نے نہیں کھلایا, یا کس نے کھلایا ہے؟ دشمن نے. اللہ نافرمانوں کا دشمن ہے, اللہ کو محبت فرما برداروں سے ہے. تو جو آپ گناہ کر کے نعمتوں کو حاصل کر رہے ہو, یہ نعمتیں, یہ نعمت نہ سمجھو, اس میں زہر چھپا ہوا ہے. خدا کیسے, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ام نجعل المتقین کالفجار. جو گناہوں سے بچتے ہیں اور جو گناہ نہیں کرتے, جو گناہ کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے, کیا دونوں میری نظر میں برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ ایک عورت پردہ کرتی ہے, غیر مرد کے سامنے نہیں آتی, کیوں؟ کس کا حکم ہے بھائی؟ خدا کا. اور ایک کھلے عام مردوں کے سامنے ایکسرسائز کر رہی ہے. دنیا تو کہے گی انٹی بڑی لبرل ہیں, وہ یہ براڈ مائنڈڈ ہیں, یہ کوئی تنگ ذہن نہیں ہے ان کا, اچھے اخلاق کی, ہر ایک سے مسکرا کے بات کرتی ہیں. دنیا تو تعریفیں کرے گی. جس خدا نے پیدا کیا ہے بھائی, پوری سورہ نور اس نے نازل کر دی, سورہ حجاب نازل کر دی, اور اس کو حکم دیا کہ یہ مرد غیر محرم ہے, ان کے سامنے زینت کو ظاہر نہیں کر سکتی. وہ اس خدا کی آیتوں کی آپ دھجیاں اڑا رہے ہو. تو ایسی صحت اچھی ہو بھی جائے, فٹنس جو خواتین کی فٹنس کی فکر کر رہی ہیں, تو کیا بڈھی نہیں ہوں گی ایک دن, چہرے پہ جھریاں نہیں پڑیں گی, پھر کوئی لفٹ نہیں کرائے گا. یہ تھوڑے دنوں کی جوانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے رنگینیاں پیدا کر دی ہیں. اور میں بار بار خواتین کو ایک بات کہتا ہوں, مرد دیر سے بوڑھے ہوتے ہیں, عورت پہ بڑھاپا. غصہ بہت آتا ہے بعض خواتین کو جو بیان نہیں سن رہی, ان کو میری یہ بات سن کے کہ ہمیں برائی کر رہا ہے. وہ بھائی یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. جب اللہ نے عورت کو حسن زیادہ دیا ہے تو چھینتا بھی جلدی ہے, مرد کو حسن کم دیا ہے لیکن چھینتا جلدی نہیں ہے. ہم نے تو 70 سال کے بھی لوگ دیکھیں بالکل فٹ فاٹ, ایسے لگتا ہے بالکل کوئی کمزوری ہے ہی نہیں. میرے والد صاحب 63 سال کی عمر میں اتنے پاورفل تھے ماشاء اللہ,
چال سے کوئی کہہ بھی نہیں سکتا تھا ان پہ بڑھاپے کے کوئی اثرات ہیں. وہ تو ہارٹ اٹیک ہوا, صحت پہ کا خیال نہیں کرتے تھے, فوجی تھے, بس وہ ان کو بلڈ پریشر چیک کرنے کا شوق ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے نا, بی پی ہائی رہتا تھا. ڈاکٹروں نے کہا, انہوں نے کہا یار کوئی بات نہیں ہے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا کرنا چاہیے, لیکن ویسے بڑے صحت مند تھے, چال ڈھال. اور لیکن آپ کسی 60 سال کی عورت کو دیکھو, وہ کیا ہو جاتی ہے. میرے والد صاحب کے نہ چہرے پہ جھری آتی, اس 63 سال میں دانت سارے سفید چمکدار, وہ پٹھان, اصلاً تم پٹھان ہے نا, اور ایسے گھنی داڑھی اور آواز میں وہی پاور. کہیں سے بھی بڑھاپے کے کوئی دور دور کے اثرات کم از کم مجھے نظر نہیں آتے تھے. مردوں میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں. حکیم سعید صاحب 78 سال کی عمر میں 78 ایئرز اولڈ تھے, روزانہ 1 گھنٹہ لانگ ٹینس کھیلتے تھے. وہ معذرت کے ساتھ, کھیلنے سے پہلے معذرت نہیں کرتے تھے, یہ معذرت میں بتاتے ہوئے کر رہا ہوں کہ آپ کو لگے گا یار یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. 1 گھنٹہ کیا تھا, لانگ ٹینس. آپ 10 منٹ کھیلو لانگ ٹینس تو دماغ سیٹ ہو جاتا ہے آدمی کا. وہ 1 گھنٹہ کھیلتے تھے. تو مردوں میں اگر صحت کا خیال رکھیں بہت دیر تک چلتے رہتے ہیں. عورت کا جو حسن و جمال ہے اچانک ڈھلنا شروع ہوتا ہے. تو عورت کو تو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ بھائی پاک دامنی عفت کے ساتھ وقت گزارو, اپنے میاں کی محبتیں لو, اولاد پیدا کرو, پھر بڑھاپے میں خاندان ہو تمہارا. جب ایج ایک تھوڑی سی بڑھتی ہے, جوانی میں عورت کو عزت اس کے حسن و جمال کی وجہ سے بہت جگہوں پہ مل رہی ہوتی ہے. انٹی بڑی خوبصورت ہے, سب لفٹ کرا رہے ہوتے ہیں, آپ بیٹھ جائیں میں کھڑے ہو کے سفر کر لوں گا. ایسا ہی ہوتا ہے نا, میں یہ سامان وہاں تک پہنچا دیتا ہوں وغیرہ وغیرہ. لیکن جو 40 50 45 سال 50 سال کے بعد جو عزت ملے گی نا, وہ حسن و جمال کی وجہ سے, وہ بزرگی کی وجہ سے ملے. تو وہ عزت اولاد اور شوہر دیتا ہے کہ میرے بچوں کی کیا ہے. یہ انسان کا بچہ ہوگا تو عزت دے گا, نہیں ہوگا تو نہیں دے گا. لیکن میجورٹی تو میرا خیال ہے انسان کے بچے یہ بھی مارکیٹ میں چل رہے ہیں. خرابی اتنی نہیں آئی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ عورت بوڑھی ہو جائے تو مرد اس کو لفٹ کرانا چھوڑ دے. کچھ لوگ ہوں گے, لیکن میجورٹی بھائی بچوں کی کیا ہے, یہ ماں ہے, زندگی اس کے ساتھ گزار دی. ہمارے ایک جاننے والے تھے, انہوں نے دوسری شادی کی جوان خاتون سے. اب پہلی بیوی کے ساتھ ان کی زندگی 30 سال گزری, دوسری نے آتے ہی پتہ نہیں کچھ مسائل کھڑے کر دیے. ان کو غصہ آتا تھا. اچھا دوسری تانے دیتی تھی کہ یہ پہلی والی تو بڈھی ہے, اس کو تم کیوں لفٹ کرا رہے ہو. میرے پاس کیس آیا تو مجھے کہنے لگے مفتی صاحب اس پہلی والی نے غم, غربت, بھوک, سارا کچھ برداشت کیا میرے ساتھ 30 سال. تو اب میں یہ تو نہیں کہ یہ نئی والی کی وجہ سے اس کو اگنور کرنا شروع کر دوں. ٹھیک ہے دونوں کے حق ملیں گے تو اس کو بھی پراپر ٹائم دیں گے ہم. میں نے کہا یار بندہ کیا ہے, جیسے بغیرت قسم کے لوگ بھی ہمیں صبح شام الحمدللہ مل رہے ہوتے ہیں. تو 100 بغیرتوں کے بعد ایک غیرت مند ملتا ہے نا, تو وہ بیلنس کیا ہو جاتا ہے, برابر ہو جاتا ہے. خوشی ہوتی ہے کہ چلو یار تھوڑے سے. ورنہ جو شادی بیاہ کے معاملات میں جو معذرت کے ساتھ جو بغیرتی کا ریشو ہے وہ تھوڑا سا غیرت سے کیا ہے. بس میں زیادہ نہیں اس پہ جاؤں گا, پھر وہ بغیرتی کے واقعات سناؤں گا تو آپ کہیں گے اچھا ہم تو پتہ ہی تھا اتنے بڑے بڑے, ہم تو تھوڑے سے ہیں, یہ تو اتنے بڑے بڑے بغیرت پڑے ہوئے. تو اس سے بعض دفعہ نا وہ غلط بھی, یعنی ہم سب اس میں شامل ہیں بھائی, میں کوئی کسی کو برا نہیں کہہ رہا. خیر تو کیا بات کر رہا تھا میں, جلدی سے بات کو سمیٹوں. ابے یار آپ کو بٹھایا ہوا کس لیے یہاں پہ, جہاں سے بیان کنٹینیو چل رہا ہوتا ہے نا وہیں سے کریں. اذان بھی ہونے والی ہے, اس کو جلدی سے کمپلیٹ کرنا ہے. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی وہ جو جم ٹرینر تھے ان سے میں نے کہا کہ یار, اس نے کہا بھائی یہ خواتین بھی بہت سی نہیں چاہ رہی ہیں, اور یہ مالدار گھروں کی خواتین میں یہ مسئلہ کیا ہے زیادہ ہے, جن کے پاس کپڑوں کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں, کپڑے انہی کے پاس نہیں ہوتے, ان میں زیادہ مسئلہ ہی ہے. ان کو ذرا اپنی دولت دکھانی ہے اور تھوڑی نمائش کرنی ہے. میں پھر بھی نیتوں پہ شبہ نہیں کر رہا. بعضوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ مرد دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا. ان کو مرد کے سامنے اپنی باڈی کو ایکسپوز کرنا بھی وہ اتنی براڈ مائنڈیڈ ہوتی ہے کہ ہمارے مسائل ہی نہیں ہیں. وہ بھائی آپ کے نہیں ہیں, اسلام کے تو ہیں نا مسائل. اسلام پابندی لگا رہا ہے, کسی وجہ سے لگا رہا ہے نا. اپنی خواہشات پر اسلام کو کیا کرو, ترجیح دو. بھائی اللہ نے منع کر دیا, ختم. دیکھو کوئی انگریز ہمارے سامنے خنزیر کا گوشت لا کے رکھ دے, ہم فوراً کیا کہتے ہیں, بھائی یہ حرام ہے, ہم نہیں کھاتے, ہم مسلمان ہیں, ہم نہیں کھاتے. اب انگریز ہم سے پوچھے کیوں نہیں کھاتے, ہم کہیں یہ ناپاک ہے. انگریز کہے صرف سے دھو کے کھا لو. انگریز کیا کہے گا, صرف سے دھو کے کھا لو. ہم کہیں نہیں پھر بھی ناپاک رہے گا. انگریز کہے کہ کیوں ناپاک رہے گا, اس میں کیا ہے, کہ بیٹ لگی ہوئی ہے, اس میں گوبر لگا ہوا ہے, بدبو بھی نہیں آ رہی, سونگ کے دیکھو, اور اگر تھوڑی بہت آ رہی ہے تو وہ ٹیسٹ گین نہیں ہوا ابھی آپ کا, ٹھیک ہے نا. تھوڑے دن کھاؤ گے تو نہیں آئے گی, ہمیں تو نہیں آتی, آپ کو کیوں آ رہی ہے. یہ بحث کبھی ختم ہو سکے گی قیامت تک؟ کوئی لاجک پیش کرو گے؟ آخر میں آ کے کہنا پڑے گا بھائی ہم کیا ہیں, مسلم ہیں, خدا کا حکم ہے حرام ہے, تو ہم بھی کیا کہیں گے, حرام. تو انگریز کیا کہ اتنی لمبی بحث کرنے کی ضرورت کیا تھی, پہلے بول دیتے. بھائی تمہارے مذہب میں پابندی اور تم مذہب کو فالو کرتے ہو, پریکٹسنگ مسلم ہو, تم خدا کو مانتے ہو, مذہب کو فالو کرتے ہو. پھر وہ اس پہ بحث کرے گا کہ کیوں مانتے ہو خدا کو, کیا ضرورت ہے. تو بحث کا رخ چینج ہو جائے گا. لیکن ایک ٹاپک ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے گا, بند. تو جو ہماری لبرل انٹیاں ہیں, جو جم جا رہی ہیں, مردوں کے سامنے ایکسرسائز کر رہی ہیں, دیکھو میں اگر بحث کرنا شروع کروں اس سے بے حیائی پھیلتی, آگے سے اپلائی آتا ہے, کوئی بے حیائی نہیں پھیلتی, میری بیگم تو 20 سال سے جا رہی ہے, دل صاف ہونا چاہیے. لبرل لوگوں کے پاس آلتو فالتو دلائل بہت ہوتے ہیں کہ نہیں یہ سب
یہ نا اصل میں ایکچولی یہ سب دماغ کا کھیل ہوتا ہے, ٹرسٹ کی بات ہوتی ہے. ہم نے تو بہت سی پردے والیوں کو گھروں سے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے, انہوں نے دیکھا ہوگا, شاید کوئی بھاگ رہی ہوگی. ہم نے بہت سی پردے والیوں کو دیکھا ہے اور یہ بڑی خطرناک, اور وہ فلانے کا واقعہ تو ڈمکانے کا واقعہ. یہ بحث قیامت تک ختم بولو نہیں ہوگی. دل صاف ہونا چاہیے. وہ جم تو 20 سال سے چل رہا ہے, اس میں تو آج تک کوئی ایسا کیس نہیں وجود میں آیا. تو میں ان سے کہتا ہوں آ بھی گیا تو کیا ہو گیا, انگریزوں کے روزانہ ایسے کیسز ہوتے ہیں تو کیا ہو گیا, 2-4 اور مزید انگریز وجود میں آ جاتے ہیں اس کی وجہ سے. اگر وہ کیسز بھی نہ ہوتے تو انگریزوں کی تو نسل ہی ختم ہو گئی نا. کیا خیال ہے ان کا؟ تو کیسز کی وجہ سے جو کچھ انگریز بچ گئے ہیں وہ کیسز کی وجہ سے بچ گئے ہیں. لیکن ان سب چیزوں کے دلائل دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی. جب ہم خنزیر کو کہتے ہیں اللیگل ہے تو دلیل یہاں سے شروع کرو, خدا نے کیا کیا ہے, پابندی لگا دی. تو پردے کا مسئلہ بھی ہے کہ آپ خواتین کو چاہیے کہ دلائل میں سوچنے کے بجائے بھائی اللہ نے صاف لفظوں میں, یہ کوئی ابو حنیفہ کا قول نہیں ہے, امام شافعی کا قول نہیں ہے, یہ سورہ نور کی آیتیں ہیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ. کسی حکم کو اتنی ڈیٹیل میں جا کے قرآن نے ایکسپلین نہیں کیا ہوگا. جہاں پردے کا حکم آیا تو ایک ایک رشتہ دار کا نام لے کے اللہ بتا رہا ہے کہ ابا کے سامنے آ سکتی ہے, بیٹے کے سامنے آ سکتی ہے, سسر کے سامنے آ سکتی ہے, داماد کے سامنے آ سکتی ہے, بیٹوں کے بیٹے کے سامنے آ سکتی ہے, بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے آ سکتی ہے, بہنوں کے بیٹوں کے سامنے آ سکتی ہے. پورے رشتہ داروں کا بتا دیا کہ اس کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر نہیں کر سکتی. کسی ضرورت سے آنا پڑے, کوئی مجبوری ہو تو پردے میں آئے. بہت زیادہ گنجائش نکالنی ہے تو چہرے کا پردہ اختلافی ہے. راجح قول تو یہی کہ جوان عورت پہ چہرہ چھپانا فرض ہے. بہت ہی مجبوری ہو تو بہت زیادہ چھوٹ, جو انتہائی براڈ مائنڈڈ بن کے میں کہہ رہا ہوں, بہت زیادہ چھوٹ نکلے گی. زیادہ زیادہ کس کی نکل جائے گی چھوٹ؟ چہرے کی نکل جائے گی. پورا باڈی ڈھکی ہوئی ہو, صرف چہرہ کیا ہو, کھلا ہوا. یہ بہت زیادہ یہ گنجائشیں نکال کے کہ چلو جو لبرل انٹیاں ہیں جو بہت ہی زیادہ اسلام سے دور ہیں, ان کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے ایک تھوڑی سی گنجائش ان کو دے دی جائے. ورنہ اصل حکم تو یہ ہے کہ جوان عورت پہ چہرہ چھپانا بھی فرض ہے. چلو یہاں تک آ جاؤ یار, آپ باقی باڈی کور کر لو. اتنا بھی اگر نہیں ہو رہا تو یہ خدا سے کیا ہے, یہ دشمنی ہے, یہ خدا سے لڑائی ہے. پھر تو اللہ نہیں چھوڑے گا بھائی. اللہ کی نظر میں حیا بہت اہم چیز ہے, اور زنا بہت بری چیز ہے. زنا سے نہیں منع کیا, زنا کے ہر وہ کام جو سوسائٹی میں زنا کو پروموٹ کرتا ہے اس سے اللہ نے منع کیا. بے پردگی زنا کو پروموٹ کرتی ہے. تو میں بات کو بس سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں لذتیں بھی ہیں, ساتھ ساتھ بیچ میں کیا ہے. اب عورت کو اللہ نے منع نہیں کیا کہ وہ ورزش نہیں کر سکتی, وہ اپنی فٹنس کا خیال نہیں کر سکتی, وہ زینت اختیار نہیں کر سکتی, لیکن کچھ پابندیاں لگا دی. آئی بروز نہیں بنا سکتی, وہ یہ تغییر خلق اللہ ہے. ناخن نہیں بڑھا سکتی چڑیلوں کی طرح, یہ کوئی زینت نہیں ہے. یہ زینت کا ستیہ ناس ہو رہا ہے, یہ زینت کا ستیہ ناس ہو رہا ہے. زینت ناخن کاٹنے میں ہے, بڑھانے میں تھوڑی ہے. تو یہاں تو پابندیاں لگائے گا نا اسلام کے. اگر ایسے ہی چھوڑ دے تو پتہ نہیں کیا کیا کر کے بیٹھ جاؤ گے. آڑے تھے تو وہ تو انگریزوں نے زینت کرتے کرتے نسلیں بگاڑ دی ہیں. عورت مرد بن گئی, مرد عورت بن گیا, پھر بیچ کی چیزیں آ گئی مارکیٹ میں. یہاں سے دیکھو لیڈیز لگ رہا ہے, یہاں سے دیکھو کیا لگ رہا ہے. پورا LGBT کا جو قانون پاس ہوا وہ تو سارا ہی فطرت کا کیا کر دیا. پیدا ہی ہوا تھا, 2 بکرے ذبح ہوئے, بالغ ہوا تو اس نے کہا میں شیعہ ہوں. وہاں کا قانون کہتا ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. تو میں تو لوگوں سے کہہ رہا ہوں, تو شکر ہے وفاقی شرعی عدالت نے LGBT قانون کو کالعدم کر دیا. اللہ کر سپریم کورٹ اس کو کالعدم قرار دے دے. تو ورنہ پھر یہی ہوگا کہ بچہ پیدا ہوا تھا, آپ نے 2 بکرے کاٹے, بڑے ہو کے کہہ رہے ہیں میں شیعہ ہوں. 7 سال میں بچے کو اجازت ہے وہاں قانون میں کہ وہ اپنے آپ کو شیعہ ہو. تو آپ کا 1 بکرے کی قیمت کیا ہو گئی, ضائع ہو جائے گی نا, بکرے کے پیسے ضائع ہو جائے. اس کے کوٹ پٹانگ قسم کا نظام ہے تو چل رہا ہے. تو اسلام نے پابندیاں لگا دی, ہمیں انسان کا بچہ بنا دیا. تو یہ جو کباب میں ہڈیاں پیدا کی ہیں نا اسلام نے, یہ کس کے فائدے کے لیے؟ یہ ہمارے فائدے. ایک مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں. پہلے زمانے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ کہیں شکار کے لیے نکلا اپنے شاہی لشکر کے ساتھ, تو راستہ بھول گیا, پیاس سے صحرا میں برا حال, اور پیاس سے مرنے والی کنڈیشن ہو گئی. کہتے ہیں جھونپڑی میں گیا تو اس نے پانی مانگا, کہیں جھونپڑی والا تھا, تو وہ جھونپڑی میں ایک شخص آیا جو وہ تھا نا جو جھونپڑی کا مالک. اسے جب دیکھا بادشاہ پیاس سے مر رہا ہے تو ٹھنڈا پانی لایا اور پیالے کے اندر تنکے ڈال دیے, جیسے کباب میں ہڈیاں ہوتی ہیں نا, تاکہ پانی پیتے ہوئے بار بار تنکا منہ میں جائے, پھر تنکا منہ سے ہٹائے, پھر پانی پیے. یعنی بادشاہ کو پانی پینے میں ٹینشن ہو. بادشاہ لوگ اپنی انسلٹ برداشت نہیں کرتے. اچھا پاکستان کے جتنے بھی بادشاہ ہیں نا, دبا کے ہر ایک دوسرے کی انسلٹ کرتے کرتے حکمرانوں کی 2 ٹکے کی عزت چھوڑی نہیں ہے کسی نے. یہ بہت خطرناک ہے, یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. کسی کنٹری میں حاکم چاہے ظالم ہو, اگر بالکل ہی اس کی عزت ختم ہو جائے تو اطاعت ختم ہو جاتی ہے, اور ملک کا پھر
بیڑا غرق ہوتا ہے. تو اتنا زیادہ نہیں ایکسٹریم لیول پہ جایا کرو دوسرے کو برا بلا کہنے میں کہ ایک ملک کی ریاست کی جو سربراہ ہوتا ہے نا اس کی وہ بالکل ہی اس میں اور ایک چپڑاسی میں کوئی فرق ہی نہ رہے. تھوڑی سی ریسپیکٹ, چاہے کوئی بھی ہو, کسی خاص کی, کوئی بھی وزیر اعظم ہو, کوئی بھی صدر ہو, بھائی ایک لمٹ تک جاؤ, اس سے آگے مت جاؤ. خیر, تو انہوں نے کیا کیا, بادشاہ تن کا بھی ڈال کے پکڑا دیا. بادشاہ کو غصہ آ رہا ہے, میں پیاس سے مرا جا رہا ہوں, اور لیکن اب وہ کچھ بھی نہیں. اس نے کہا بعد میں گردن اڑانے کا حکم دوں گا, ابھی تو پانی پیو نا. تو پانی پی رہا ہے, پھر تن کا آ رہا ہے, پھر پانی, پھر تن کا کو ہٹا رہا ہے, ہوتے ہوتے گھونٹ گھونٹ بھر کے اس نے پانی پیا اور سیراب ہوا, اور حکم دیا اس کی گردن اڑائی جائے. کم بخت تجھے پانی پلایا ہے اوپر سے گردن اڑائے. تو اس نے کہا حضور میری تھوڑی سی بات سن لیں تو پھر آپ گردن اڑا دیں. بادشاہ نے کہا چلو اس نے پانی تو پلایا ہے نا, تو بات, ورنہ بادشاہ لوگ سنتے کہاں تھے پہلے, گردن اڑانے کے بعد کہتے تھے بتا تیرا مسئلہ کیا ہے. تو اس نے بتایا کہ جی میں نے آپ کو اس لیے کہ اتنی شدید پیاس میں جب ٹھنڈا پانی اچانک آپ بھر کے پیتے ہیں نا, اس سے بعض دفعہ سڈنلی موت ہو جاتی ہے انسان. رپورٹ اس طرح کے سنے واقعات, شدید پیاس میں ایک دم ٹھنڈے پانی کی بوتلوں کی بوتلیں اور لمبے ہو گئے. تو مجھے پتا تھا کہ میں آپ کو زبانی سمجھاؤں گا, آپ اتنی شدید پیاس میں ہو لیکن پھر بھی آپ کیا کرو گے, پیو گے. شدید پیاس میں آپ پہ میری نصیب, تو میں نے بیچ میں تن کے ڈال دیے تاکہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ تھوڑا تھوڑا کر کے سیراب ہو. پھر بادشاہ سلامت نے وہ انعامات, جو بادشاہ لوگوں کے انعام بھی, پھر 4 شادیاں کرا دی ہوں گی اس کی. میں بادشاہ ہوتا تو میں ڈائریکٹ, تبھی تو لوگ آج کل نوجوان لوگ دعا کر رہے ہیں میری کسی طرح مفتی صاحب وزیر اعظم بن جائیں کہ ایک کام تو ہوگا نا, غربت مہنگائی تو پھر بھی ختم نہیں ہوگی, کم از کم ایک کام ہو جائے گا نوجوانوں کا. تو حقیقت ایسے ہی ہے. غیر مسلم نے خواہشات کے دروازے کھول دیے, کبابوں سے ہڈیاں ختم کر دی. اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے, آپ ساری خواہشات پوری کرتے اور اس سے ڈپریشن کم نہیں ہوتی, ڈپریشن بڑھتی ہے. اسلام نے خواہشات میں کیا کر دی ہیں, تن کے ڈال دی ہیں, کباب میں ہڈیاں ڈال دی ہیں. اس سے لذتوں کا کی لذت بھی دوبالا رہتی ہے, سوسائٹی بھی اصلاح رہتی ہے, آپ کی بھی اصلاح رہتی ہے. آپ ٹینشنوں میں نہیں جاتے. کچھ ٹینشنیں آپ کو بڑی ٹینشنوں سے بچا دیتی ہیں. انفرادی سطح پہ جو گناہ کرتے ہیں وہ انفرادی سطح پہ ڈپریشن میں جاتے ہیں, اور جو قوم من حیث القوم اجتماعی سطح پہ گناہ کرتی ہے وہ قوم من حیث القوم ڈپریشن میں جاتی ہے. من حیث القوم اس کا نظام کیا ہوتا ہے, تباہ ہوتا ہے. غیر مسلموں نے جب خدائی احکام کو نکالا نا اپنی سوسائٹی سے, بے حیائی کو پروموٹ کیا, تو زنا کے مزے تو لگ گئے ان کو, لیکن سوسائٹی کیا ہونے لگی, سوسائٹی تباہ ہو گئی. نہ باپ کا احترام, نہ ماں کا احترام, نہ دادی, نہ نانی, سارا سیٹ اپ کیا ہو گیا. اب بڑھاپے میں حشر دیکھو ان کا کیا ہوتا ہے, نشے آ گئے ان کی سوسائٹی. کیونکہ جب آپ خواہش کرتے ہیں, پوری کرتے ہیں, مزید خواہش جنم لیتی ہے, پھر آپ کہتے ہو یار کچھ نیا ہونا چاہیے, نشے کی طرف جاتے ہیں. زندگیاں تباہ ہو گئی نشہ کر کر کے, شراب, نشہ, لڑکیوں کے چسکے. میں نے کتنے نوجوانوں سے ملا ہوں جو عیاشی کی زندگی سے یو ٹرن لے کے واپس آئے ہیں, لیکن اسلام تھا نا ان کے پاس, اسلام نے بچا لیا ان کو. غیر مسلم کے پاس بچانے والا کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. میں تو بہت نوجوانوں سے ملا ہوں جو عیاشی کے انتہا تک پہنچے لیکن ڈپریشن میں جانے لگے. وہ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ہمارے پاس پیسہ, نائٹ کلب, شراب, سب کچھ, لیکن ہم دیکھ رہے تھے روز بروز ٹینشن کم ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے, بڑھ رہی ہے. تو پھر وہ بتاتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سنا, تبلیغ میں وقت لگایا, تو ہمیں پھر آہستہ آہستہ اندازہ ہوا بھائی یہ زندگی کیا ہے, یہ برباد کر, کیونکہ دیکھ رہے تھے برباد ہو رہے ہیں ہم. تو مسلمان کے پاس تو آپشن ہوتا ہے, اسلام اس کو گھسیٹ کے لے آتا ہے. غیر مسلم کو کیا چیز لے کر آئے گی, ان کے پاس تو موٹیویشنل اسپیکر ہیں خالی, وہ خود پی رہے ہوتے ہیں, ان کی خود لڑکیوں سے دوستیاں ہوتی ہیں, سب کی نہیں ہوتی ہوں گی لیکن بہتوں کی ہوتی ہیں. وہ کیا موٹیویشن کرے گا بھائی, جو خود خدا کا باغی ہے. موٹیویشن میں تو سب سے پہلے خدا کا انٹروڈکشن ضروری ہے نا, کہ جس نے پیدا کیا اس کو تو مانو, وہ تو ہے ہی نہیں ان کے یہاں. تو اس لیے جو اسلام میں جو کباب میں ہڈیاں ہیں نا میرے بھائی, یہ ہڈیاں ہمارے فائدے کے لیے. ہڈی والے گوشت کا مزہ الگ ہوتا ہے. میں نے ایک دفعہ کیا کیا, مچھلی سے نا پوری ہڈیاں نکالنی, کانٹے اسی طریقے سے نکلوا کے مچھلی پکائی, مزہ نہیں آیا. تو میں نے کہا بھائی وہ جو کنگھی ہوتی ہے نا اس کے اندر, اس کے ساتھ ہی گوشت کا مزہ ہوتا ہے. تھوڑا سا کھاؤ, تھوڑے سے کانٹے کا بھی مزہ لو, پھر کانٹا نکال کے بالکل ہی کانٹوں سے بھری ہوئی نہ ہو. بنگلہ دیش کے لوگ تو کانٹوں بھری مچھلی ایسے کھا رہے ہوتے ہیں, کھٹ 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 سائڈ پہ کانٹے لگا رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں اسپیڈ پھر نکال کے پھینک دیتے ہیں مچھلی اندر, کانٹے سائڈ پہ. وہ ان کو پتہ نہیں وہ جین میں ان کی یہ چیز شامل. ہم لوگ تو ایسے کرنا پڑتا ہے کانٹا ہٹانا, لیکن بالکل ہی کانٹے ہٹی ہوئی مچھلی ہوتی ہے, اس میں بھی لذت نہیں ہوتی. تھوڑے سے کنگھی ہونی چاہیے کم از کم اندر, ٹھیک ہے نا. تو بھائی جو اسلام نے پابندیاں لگائی ہیں, یہ پابندیاں میرے اور آپ کے فائدے کے لیے لگائی ہیں. تو متقین کا مطلب میں جو بتا رہا تھا نا, انہا لتذکرۃ للمتقین, اللہ کہتے ہیں یہ قرآن ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو برائی سے بچنا چاہتے ہیں, جو کباب میں ہڈی برداشت کر لیں گے, تو ان کو بہت فائدہ ہوگا اس قرآن سے. اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز ہوگی, نماز کے بعد تھوڑی دیر 10-15 منٹ مسائل کا سیشن ہوگا. اچھا, بیان میں خواتین بھی آئی ہوئی ہوتی ہیں, مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا, پتہ چلا کہ خواتین بھی بیان میں آئی ہوئی ہیں. تو انہوں نے بھی کوئی مسائل پوچھنے ہوں تو کسی بچے کے ذریعے پرچی
بھیجی جا سکتی ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے. دوران طلب علمی شادی کرنا کیسا ہے, آپ کی کیا رائے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود بالکل نو عمر تھے, ان کو دیکھ کے فرمایا کہ جو تم میں نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے. طاقت رکھنے کا مطلب جس کو رشتہ مل جائے. تو چاہے آپ طالب علم ہو یا آپ استاذ ہوں, نکاح بالغ ہونے کے بعد ہے. یہ نکاح جو ہے نا انسان کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی کہ طالب علم کے دوران کھانا کیسا ہے. ابے کھانا تو بھوک کا تعلق ہے نا, بھوک لگے گی تو روٹی تو کھانی پڑے گی. تو بالکل جیسے بھوک انسان کی نیچر ہے, مرد اور عورت ایک دوسرے کی کیا ہیں, نیچر ہیں. وہ اس نیچر کو کچلو گے تو ڈپریشن میں جاؤ گے, ٹینشن میں جاؤ گے, پڑھائی نہیں ہوگی اس سے. اب ایک بیوقوف کہہ رہا ہو کہ یار کھانا کھانے میں اتنا ٹائم لگے گا, اس سے بہتر ہے کہ پڑھ لو, کیونکہ پڑھائی کے دوران, کھانے کے دوران پڑھائی چھوڑنی پڑے گی نا. آپ اٹھ کے جاؤ گے, کھانا کھاؤ گے, روٹی پیٹ میں اتارو گے, اس کے بعد پھر نیند بھی آئے گی, پھر واش روم بھی جانا پڑے گا. تو آپ نے کہا اتنا ٹائم ایکچولی ویسٹ ہو رہا ہے, لہذا پڑھائی کو فوکس کرو. تو پڑھائی کو فوکس نہیں کرو گے, بھوک کا احساس بار بار آپ کو پڑھائی سے غافل کرے گا. تو بہتر ہے تھوڑا ٹائم نکال کے کھانا کھا کے تھوڑی دیر نیند کر لو, اٹھ کے فریش ہو جاؤ گے, دوبارہ دل کیا کرے گا پھر, پڑھائی میں. تو جو لڑکے شادی نہیں کرتے, صرف پڑھائی کو فوکس کرتے ہیں, تو وہ آنکھ مٹکے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, پڑھائی کم کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر گرل فرینڈ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, موبائلوں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, پھر انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھ دیکھ کے ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں, پھر ہینڈ پریکٹس اور پتہ نہیں کیا کیا گند بلا جو گند سوسائٹی میں چل رہا ہے. تو پڑھائی تو ویسے بھی نہیں ہوتی. لوگ مثالیں دیتے ہیں, نہیں وہ فلاں اتنا نیک آدمی دیکھیں اس نے تو شادی نہیں کی اور پڑھ کے اتنا بڑا سائنسدان بنا. وہ 100 میں 1-2 ہوتے ہیں ایسے, 100 میں کیا ہوتے ہیں, 1-2 ہوتے ہیں جو کچھ الگ ہی, بہت ان کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول ہوتا ہے. اور انگریزوں کی تو ویسے ہی مثالیں نہ دیں, ان کے ہاں تو بالغ ہوتے ہی نائٹ کلب شروع ہو جاتے ہیں. تو یا تو آپ بھی یہ کر لو, حلال حرام کا فرق ختم کر کے نائٹ کلب کھول دو. میں اپنے دوست کا واقعہ بتاتا ہوں, میرا شاگرد بھی ہے, دوست بھی ہے, جرمنی میں پڑھ رہا تھا, عمر اس کی 30 سال تھی. ایک انگریز نے اس سے پوچھا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ اس نے کہا نہیں بھائی, ابھی تو ایکچولی ہم کیا کر رہے ہیں, اسٹڈی کر رہے ہیں, ہم کوئی شادیاں کرنے کے لیے تھوڑی آئے ہوئے ہیں, جرمنی میں ہم پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. گورے نے کہا اچھا پھر گرل فرینڈ ہوگی تمہاری کوئی؟ اس نے کہا نہیں, داڑھی بھی ہے ماشاء اللہ لڑکے کی. میرا بھائی پاگل ہو رہا ہے کہ ہم لوگ گرل فرینڈ میں مسلمان لوگ ہیں. اس نے کہا اچھا پھر وہ کوئی لڑکوں کا شوق ہوگا؟ استغفر اللہ, مجھے اچھا نہیں لگ رہا. کہہ رہے نہیں بھائی ہم لوگ ہی نہیں ہیں. کہہ رہا تو پاگل ہے کیا, تو زندہ کیسے ہے؟ اب تک گورا پوچھ رہا ہے کہ تو زندہ کیسے ہے بھائی, 15 سال ہو گئے بالغ ہوئے ہوئے. گورے میں اتنی سینس تو ہے کہ بھائی یہ بھی ایک باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, اس کو کب تک کچھ لوگے آپ, 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال, باڈی کی نیڈ نہ ہوتی پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا. نیچر ہے, یہ نیچرل ہے. دیکھو ایک نیڈ وہ ہوتی ہے جو ہوتی نہیں ہے, آپ بنا لیتے ہو. کوئی چرس پیتا ہے, یہ باڈی کی نیڈ تھی کیا, لیکن جب پیتے پیتے تھوڑے دنوں میں اب یہ کیا بن جائے گی, نیڈ بن جائے گی. تو یہ نیچرل نہیں ہے, لہذا اس کا علاج ہے کہ چھوڑ دو چرس. ایک شخص نشہ کرتا تھا, اس نے مجھے بتایا کہ میں نے ایسے نشہ چھوڑا کہ 2 مہینے کے لیے کنڈی لگا کے نا, تالا لگا کے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا, حتیٰ کہ جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاتا تھا کہ کوئی نشہ ہی مل گیا جمعے میں, دوبارہ نشے میں نہ ڈال دے. 2 مہینے اپنے آپ کو بند کیا, نشہ چھوٹ گیا, دوبارہ اس کی حاجت نہیں ہوگی پھر. تو نکاح کا ایسے بھی نہیں ہے کہ آپ کے دل میں جو عورت کی رغبت ہے آپ 2 مہینے کے لیے کنڈی لگا کے اپنے آپ کو بند کر لیں اور بالکل نیٹ کلین, سوچنا ہی نہیں ہے. جب 2 مہینے بعد نکلو گے پہلے سے بڑے ایٹم بم بنے ہوئے ہوگے آپ. حقیقت ہے, پہلے سے زیادہ تباہی سوسائٹی کے لیے, کیونکہ یہ نیچرل ہے نا, نیچر تھوڑی ختم ہو سکتی ہے. چرس کی عادت چرس چھوڑنے سے چھوٹ جائے گی, کھانے کی عادت کھانا چھوڑنے سے چھوٹے گی کیا, کم تو ہو جائے گی, چھوٹے گی تھوڑی. وہ تو رمضان میں جب افطاری میں کیسا پھوڑتا ہے, کیونکہ وہ اتنا. تو چرس اور یہ نشہ یہ نیچرل نہیں ہے, اس سے اوائڈ کریں گے ختم. نکاح کی خواہش ختم نہیں ہوگی کبھی بھی, یہ تو نیچرل ہے, قدرت نے رکھی ہے, اور یہ نعمت رکھی ہے عورت میں بھی مرد میں بھی. اسی سے نسل بڑھتی ہے, اسی سے سوسائٹی وجود میں آتی ہے. تو نیچر سے مت لڑو, ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ سے. آپ سائنسی ترقی کرو, مگر آپ نیچر کے خلاف چلنا شروع ہو جاؤ اس ترقی میں, تو نہ ترقی حاصل ہوگی اور نہ سکون ملے گا آپ کو, بغاوت ہو جائے گی نیچر سے. تو گورے نے اس کا حل یہ رکھا ہوا ہے کہ گرل فرینڈ وہ جا کے وہ کرتے رہتے ہیں, ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے یہاں. لیکن اس کے دوسرے سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہو گئے کہ ترقی کر کے چاند پہ تو پہنچ گئے, لیکن جو چاند پہ جا رہا ہوتا ہے اس کے بھی ابا کا پتہ نہیں ہوتا کہ ابا کہاں ہے. وہ ہمارا بیٹا چاند پہ پہنچ جائے, پورا خاندان ریسیو کرنے کے لیے آئے گا, چچا ماموں تائے خالہ پھپھے. انگریز میں جو سائنسدان چاند پہ گئے نیچے ریسیو کرنے کے لیے قوم تو آئی ہے, 1 آدھ گرل فرینڈ ہوگی, چچا تائے کا ان کے بھی پتا. تو یار یہ سیٹ اپ چاہتے ہو تم لوگ؟ اگر چاہتے ہو تو پھر کر لو بھائی. لبرل لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا اس میں, اگر چچا نہیں ہے, گدھے کا بھی تو ابا نہیں ہوتا.
گھوڑے کا بھی باپ نہیں ہوتا, پھر بھی وہ گھوڑا گھوڑا ہی ہوتا ہے. تو اگر انسانوں کے ابا نہیں ہیں تو انسان پھر بھی ایکچولی انسان کا اس سے نہیں پتہ چلتا ابا ہیں یا نہیں ہے. ایکچولی انسان کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ سچ بولتا ہے کہ نہیں بولتا, ٹیکس ٹائم پہ جمع کراتا ہے کہ نہیں جمع کراتا. ہم بولتے ہیں بھائی وہ بھی ہے, لیکن پہلے کیا ہے, ابا کا ہونا سوسائٹی میں بہت ضروری, کیونکہ گدھے اور انسان میں فرق ابا سے ہوتا ہے. گدھے کے ابا نہیں ہوتے, انسان کے کیا ہوتے ہیں, ابا بھی, اماں بھی, خالہ بھی, چچا بھی, چچی بھی, نانی بھی, دادا بھی. گدھے کے ہاں یہ سیٹ اپ نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے اب ہمارے پاس ایک ہی حل ہے کہ ہم جلدی نکاح کو پروموٹ کریں. کیا کریں ہم؟ لڑکا بالغ ہو, یونیورسٹی میں شادی کراؤ اس. رہا مسئلہ یہ کہ وسائل اور مسائل, اور پھر جیسے روٹی کھانی ضروری تو ہے لیکن روٹی کے پیسے بھی تو ہونا جیب میں. تو اس کا حل کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ جب بچے کو یونیورسٹی بھیجتے ہیں تو پاکٹ منی دے کے بھیجتے ہیں کہ بیٹا جب ہم تمہاری فیس اٹھا سکتے ہیں ہم, تو کیا سموسے کھانے کے تمہیں پیسے نہیں دے سکتے؟ کینٹین میں جب بھوک لگے تو کیا کھا لینا. تو یار 2 روٹی کا خرچہ بہو کا اور اٹھا لو یار. باپ اٹھا لے خرچہ کہ میرا بیٹا یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے. اگر وہ نہیں پڑھ رہا ہوتا, نالائق ہوتا, تو اس کو تھوڑی پیسے دیے جاتے ہیں. جو ذمہ داری پوری کرتا ہے اس کی ماں باپ کیا کرتے ہیں, اس کو سپورٹ کرتے ہیں نا. تو بچہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, نمبر اچھے آ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے. تو یار جیسے ہم نے اس کو ناشتے کے پیسے دے کے بھیجا, لنچ باکس اماں نے ساتھ بنا کے بھیجا, کس کے خرچے کا تھا وہ لنچ؟ ابا کے خرچے پہ نا. تو بھیج دیا. تو ایک خرچہ اور بھی ہے بھائی, جیسے روٹی اس کی پیٹ کی ضرورت ہے ایسے ہی اس کی باڈی کی ضرورت بیگم بھی ہے. تو ابا یہ ہمت کر لیں کہ بیٹا میرا سمجھدار ہے, اسی لیے گھر سے باہر ہے, یعنی پڑھنے میں ٹائم لگا رہا ہے, نمبر بھی اچھے آ رہے ہیں, اپنی رسپانسبلٹی اس کی جو ہے وہ پوری کر رہا ہے. تو 2 روٹی بہو کھا لے گی, اس کا خرچہ کون اٹھا لے گا؟ میں اٹھا لوں گا, کوئی بات نہیں. کل اس نے کما کے دینا ہے, آج میں اس کا خیال کروں گا. کل یہ بولے گا یار میرے ابا نے میری تمام ضرورتیں پوری کی. ابا اب آپ 60 سال کے ہو گئے, اب آپ 50 سال کے ہو گئے, اب آپ گھر میں بیٹھو, کما کے کون کھلائے گا آپ کو؟ کیونکہ آپ نے میری ساری ضرورتیں پوری کی ہیں. اور اس دوران چونکہ شادی جلدی ہوئی تھی تو پوتے بھی جوان ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ سارا خاندان, پوتے پوتیاں, داماد, بہویں مل کے ایک عدد ابا کو بڑھاپے میں اماں کو اور ابا کو کیا کریں گے؟ پالیں گے. یہ تو انویسٹمنٹ بہت کم ہوئی, اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے. جو پہلے ہوا کرتا تھا, ایک ابا چند لوگوں کو کھلاتا تھا, نسل بھی نہیں روکتا تھا, وہ ذمہ داری پوری کرتا تھا, بہوؤں کو بھی کھلاتا تھا, اور 50 سال کے بعد جتنی زندگی بچی ہے بیٹھ کے کھاتا ہی تھا صرف وہ. اب بیٹے کو پتا ہوتا ہے ابا نے ایک دھیلا نہیں خرچ کرنا میری شادی پہ, لہذا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بیٹا جاتا ہے لبرل لڑکیوں کی طرف, گرل فرینڈ, دوستیاں لگاتا ہے, اور پھر ادھر ادھر منہ مارتا ہے. پھر گند کی عادت پڑ جاتی ہے, پھر گند کو گند ہی ملے گا میرے بھائی, سمجھ رہے ہو نا. پھر اس کو ملتی بھی آڑی ترچھی ہے, پھر طلاقیں ہوتی ہیں, پھر وہ پتہ نہیں ادھر تعلق ہے تو اس کا, کیونکہ خود جب 2 نمبر ہے, 20 لڑکیوں سے اس کی دوستیاں ہو چکی ہوتی ہیں, شادی کے بعد پکڑا جاتا ہے. یہ ایک نے ایک دن انٹی سے بات کرتا ہوا کیا ہوتا ہے, بیگم کو اعتماد ختم. مجھے تو لوگ بتا رہے ہوتے ہیں ہماری پرانی والی کی اتفاق سے مس کال ایسے ٹائم پہ آ گئی, میری بیگم میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, نام چینج کیا ہوا تھا, عبد الغفار نام رکھا ہوا تھا اس کا, میسج پڑھ لیا بیگم نے, عبد الغفار کہہ رہا ہے میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں. آدمی کہہ رہا ہے عبد الغفار کرتی کب سے ہو گیا بھائی؟ عورت کہہ رہی ہوتی ہے عبد الغفار اور محبت کر رہی ہے, یہ مجھے تم یاد آتے ہو. ابے عبد الغفار کو دوست کو تو دوست اتنا یاد نہیں آتا. ساری کلچر کی کیا ہو گئی ایسی کی تیسے. اب تمہیں کیا بہویں ملیں گی خدمت کرنے والی, پوتے ملیں گے خدمت کرنے والے, وہ پوتے بھی ایسے ہی ہوں گے. بہو بھی کہے گی اس نے تو کوئی, میرے سسر نے تو کبھی کوئی خرچہ کیا نہیں ہے ہمارے اوپر, اور یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو باپ بنا کے رکھیں. میرے باپ نے تو اتنا خرچہ کیا, اس کا ایک دھیلا بھی خرچ نہیں ہوا. اس نے تو بیٹے کو شادی نہیں کرنے دی جب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو جائے اور اتنے پیسے نہ کمانا شروع کر دے. اس وقت تک تو یہ اپنے بیٹے کو شادی نہیں کرنے دے رہا تھا. تو ابا والا کوئی چیز اس کو سسر میں نظر بولو نہیں آتا. ہم نے اپنے بچپن خاندانوں میں, اللہ کا شکر ہے ہمارا بڑا خاندان تھا, ہم نے دیکھا اپنے نانا کو, نانی, دادا, دادی, دادے کو تو نہیں دیکھا ہم نے, وہ تو کم عمری میں, ذرا ان کی ایج زیادہ نہیں تھی, فوت ہو گئے تھے. تو خاندان کے بڑوں کو دیکھا ایسے آ کے خرچ کر رہے ہیں, لٹا رہے ہیں. پھر اپنے بڑوں کو دیکھا, انہوں نے اپنے بڑوں کی کیسی خدمتیں کی. تو یہ سارا سیٹ اپ مارکیٹ سے کیا ہو رہا ہے, شارٹ ہو رہا ہے. تو کنجوسی چھوڑ دیں. باپ جو ہے جب دیکھو کہ بیٹا پڑھائی میں دلچسپی لے رہا ہے, باپ بولے کہ میں تیرا باپ ہوں تو میں اب تیرا سچی مچی کا باپ ہوں. سچی مچی کا باپ وہ ہوتا ہے جو اولاد پہ کیا کرتا ہے, خرچ کرتا ہے. کوئی بات نہیں بیٹا, یار ہم نے گزارا کیا, تجھے بھی ہم کھلائیں گے پلائیں گے, کھا, بہو لے آ. بتا دینا ادھر ادھر دوستیاں نہیں لگانا, جو اچھی لگے تو میں پیغام لے کے جاؤں گا. اگر تمیز کی ہوئی, خاندان میں ایڈجسٹ ہو, ایسی نہ کوئی آڑی ترچی اٹھا کے لے آئے نا, خاندانی کا بیڑا غرق کر دے. تو کوئی آڑی ترچی نہ ہوئی, کوئی تمیز کی ہوئی تو میں لے کر آؤں گا. کوئی بات نہیں یار, 2 روٹی کیا ہو جائے گی زیادہ. اب یہاں ایک دم لبرل انٹیاں چیختی ہیں میرے بیان, کیا شادی میں صرف 2 روٹی کا خرچہ ہوتا ہے؟ انہوں نے عورت کو پیر کی جوتی سمجھا ہوا ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے, صرف 2 روٹی.
بھائی یہ 2 روٹی کنایا ہے, آپ 4 کھا لو. کس نے منع کیا؟ سادگی رکھو نا, باقی آگے اولاد ہوگی, اولاد کا خرچہ اللہ دے دیتا ہے. میرے حالات سے عبرت, میں بار بار شو مارنے کے لیے تھوڑی اپنے حالات بتاتا ہوں یار. میں جب شادیوں کی بات اور بچوں کی بات کرتا تھا, لوگ کہتے تھے مولوی صاحب اپنی آمدن دیکھو اور جذبے دیکھو. میں کہتا تھا کھلانے والا کون ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے, تو اللہ کا شکر ہے اب تک کھلا رہا ہے. میرے سارے بچے خود بھی اب دبا کے ماشاء اللہ سب کا اللہ نظر بس سے بچایا. ایسے نکلنا مجھے نہیں یاد پڑتا کہ آج تک کبھی ہم نے ڈبہ کھول کے دیکھا اور آٹا ختم ہو گیا ہو. اور جتنے ہم نے اولاد والے دیکھے ہیں بھائی, یہ غیب سے اللہ کی طرف سے ملتا رہتا ہے. یہ اولاد ایسی چیز ہے, یہ اللہ پہ توکل کے بغیر نہیں, ورنہ پھر وہی نتیجہ نکلے گا, کروڑوں روپے کما رہے, بچے 2 ہیں کہ تیسرا آ گیا تو خرچہ نہ ہو جائے. تو یہ تو پھر کوئی انتہا نہیں ہے اس کی. جب خدا نے ماں کی چھاتیوں میں بچہ پیدا ہوتے ہی دودھ پیدا کر دیا, اس کا مطلب اللہ نے بتا دیا یہ سسٹم کس کے پاس ہے بھائی بچے کو کھلانے کا؟ میرے پاس. پھر وہ لبرل لوگ کہتے ہیں دودھ ہی تھوڑی ضرورت ہے. او بھائی دودھ تو ایک سائن ہے, ایک علامت ہے کہ ابھی فی الحال دودھ ضرورت ہے تو دودھ پیدا کر رہا ہوں. تو ایمان والے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب جس چیز کی ضرورت ہوگی اللہ وہ پیدا کر دے گا. اگر نہیں کر رہا تو اس کا مطلب اللہ آپ کو اسی طرح ہی رکھنا چاہتا ہے. وہ ایک بچے میں بھی رکھے گا, پھر ایسے پھر وہ 6 یا 7 8 10 بچوں میں نہیں رکھے گا غریب, وہ پھر نہیں بھی اولاد ہوگی تو بھی غریب رکھے گا پھر آپ کو. تو اس لیے ماں باپ اپنے خرچے پہ اپنے جوان بیٹوں کی شادی کرا دیا کریں. اور ایسے لوگ میرے علم میں ہیں, ہمارے جاننے والے تھے, مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت تھے, ان کا بچہ میڈیکل کالج میں گیا. میڈیکل کالج میں بچہ گیا ہے, ایڈمیشن کرایا. میڈیکل کالج کا ماحول بعض دفعہ بہت خراب ہوتا ہے. اپنے بچے کو انہوں نے بلایا, 2 بیٹے تھے غالباً, دونوں کو کہا کہ بیٹا دیکھو کالج میں ادھر ادھر دوستیاں مت لگانا, میں تمہاری شادی کرنے کے لیے تیار ہوں, جس سے شادی کرنی ہے بتا دو. ابھی بھی زندہ ہے وہ ماشاءاللہ, اللہ ان کی عمر برکت دے. یہ واقعہ 15-20 سال پرانا, اس وقت اتنا ماحول خراب بھی نہیں تھا. کوئی بات نہیں یار, جو میڈیکل کالج کی فیس بچے کی بھر سکتا ہے وہ بہو کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا. وہ کیا فری میں پڑھ رہا ہے وہاں پہ میڈیکل کالج میں جا کے؟ یہ کہتے ہیں 2 روٹی کا خرچہ تھوڑی ہوتا ہے, اور بھی خرچے ہوتے ہیں, لیکن میڈیکل کالج میں بھی تو ٹھیک ٹھاک خرچہ ہو رہا ہے نا. اصل میں اس کا آؤٹ پٹ دنیا میں ملے گا, بچہ ڈاکٹر ہو کے نوٹ چھاپے گا, اس کا آؤٹ پٹ دنیا میں بھی ملتا ہے لیکن نظر نہیں آتا. اس کا آؤٹ پٹ اصل آخرت میں ملے گا, بچہ برائی سے بچ جائے گا. تو برائی سے بچنا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. ماں باپ کہتے ہیں تو برائی کر, ہمیں اس سے کوئی غرض, تو برا بن جا, پیسے کما کے لے آ. ایک آدمی کے 3 بچے تھے, ایک ڈاکٹر تھا, ایک انجینئر تھا اور ایک چور تھا. تو وہ تعارف کروا رہا ہے, یہ ڈاکٹر ہے, دوسرا یہ انجینئر ہے. بندہ خوش ہوا, ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے بچے رکھے ہوئے ہیں. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ چور ہے. ابے تو پڑھا لکھے خاندان میں یہ چور کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہے کما کے یہی لاتا ہے, کیا کریں, اس لیے مجبوری میں اس کو ہم نے رکھا ہوا. تو ماں باپ کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے. کہہ رہے میں کماؤ پوت ہونا چاہیے بچہ. اور جو بچہ گھر میں پیسے کما رہا ہے, جتنا بھی خراب ہو نا, جتنا بھی بدتمیز ہو, رسپیکٹ اسی کی ہوتی ہے. اور جو 1-1 گھنٹے ابا کے پاؤں دبا رہا ہے بیٹھ کے, پاؤں دھو کے پی رہا ہے, لیکن بیچارہ کما نہیں پا رہا, وہ بھی اسے بے غیرت بھی ہے, کیس کمینہ بھی ہے. کچھ گالیاں میں نے بھی ایجاد کر لی ہیں دینا چاہو تو حالانکہ وہ کوشش کر رہا ہے, کہ کوشش ہی نہ کر رہا ہوتا تو ایک الگ بات ہوتی. تو اس لیے میرے بھائی ابا کو چاہیے دل کیا کرو, تھوڑا بڑا کر لے. اور بچہ اگر سمجھدار ہے تو اپنے خرچے پہ کرا دے, اللہ پہ توکل کرے. اور میں نے دیکھا ہے مالداروں میں توکل نہیں ہوتا, یہ توکل غریبوں میں مجھے نظر آتا ہے. رکشے والے دیکھے ہیں میں نے, بمشکل دہاڑی. میرا ایک شاگرد تھا, اتنا غریب بیچارہ, رکشہ چلا رہا ہے, کچھ کبھی کبھار میں اس کے ساتھ تعاون کرتا تھا. ایک دن کیا ہوا, کہنے لگا استاد جی میری شادی ہے, آپ ضرور آئیں. ابے میں نے کہا تیرے پاس تو دھیلا نہیں ہے, تو کر کیسے رہا ہے؟ تو رکشے کے جو تھوڑی بہت آمدن ہوتی وہ بھی ابا کو دے دیتا ہے. تو کہہ رہا ہے ابا ہی تو کر رہے ہیں, میرا تو موڈ نہیں تھا. ابا نے کہا میں اس کی شادی میں گیا ہوں, گھر میں بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں ہے, میں چلا گیا اس کی شادی میں بیچارے کی. تو میں نے کہا یہ غریبی اچھے ہیں یار. صحیح ہے نا. ابا کہہ رہے جہاں اتنے لوگ ہیں تو گزارا ہو ہی رہے نا. چلو ہاں ظاہر ہے وہ پھر شادی مزید غریبوں میں کرتے ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ڈیفینس میں کر لی اور ڈیفینس سے کوٹھی سے لائے اور بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں ہے, وہ تو بھاگ جائے گی 1 منٹ میں, اور بھاگنا بھی چاہیے اس کو. تو اس نے اب دنیا میں ایسے بھی تو غریب ہے نا جس کے پاس یہ تو کم از کم رکشہ تو ہے نا, ایسے بھی غریب ہے جن کے پاس رکشہ بھی نہیں ہے, تو ان کی بیٹیوں سے کرتے ہیں. تو جس میں توکل ہوتا ہے وہ رکتا نہیں ہے. اب ان کی شادی بھی ہو گئی, اولاد بھی ہو گئی, تھوڑی دن کی ٹینشن ہے, وہ اولاد ہوگی وہ بھی کیا کرے گی, رکشہ چلائے گی. پھر اولادیں زیادہ ہوتی ہیں تو گھر میں آمدن آنا شروع. میں نے بہت سے دیکھے جن کے بچے ہیں غریب تھے, جیسے جیسے بچے جوان ہوتے گئے مالدار نہیں کروڑپتی بن گئے وہ. میں تو یہ واقعات لکھتا نہیں ہوں, لکھوں تو پوری ڈائریاں بن جائیں. تو اس لیے ظرف کیا کرو. اور ایسے کروڑپتی مالدار بھی دیکھے ہیں کہ جی میں چونکہ صرف 4 لاکھ میری تنخواہ ہے, میرا ابا میری شادی نہیں کرنے دے رہا. کہہ رہے 4 لاکھ نہیں, جب تیری 18 لاکھ ہوگی تو پھر سوچیں گے اس بارے میں. تو ظرف ہے جتنا تنگ کر لو میرے بھائی, تنگ ہوتا چلا جاتا ہے. انسان کی نا نیچر میں فلیکسیبلٹی ہے, لچک ہے.
سخی بنے گا تو بنتا چلا جائے گا, کنجوس بنے گا تو انسان کبھی ایک حال پہ نہیں رہتا. دیکھو آپ جم جاؤ, ویٹ اٹھاتے ہو, اٹھاتے چلے جاؤ گے, بازو مضبوط ہوتے چلے جائیں گے, ایسا ہی ہے نا. نہیں جاؤ گے, گھر میں پڑے رہو گے, آہستہ آہستہ کمزور. ایک حالت پہ انسان کبھی بھی نہیں رہتا. جاگنگ کرو گے, کرتے اسٹیمنا بڑھتا چلا جائے گا, 1 چکر 2 چکر 3 چکر. نہیں کرو گے تو چلنے کی صلاحیت بھی ختم. انسان ایک حالت پہ نہیں رہتا. ایسے ہی جو انسان کے اندر اللہ نے کوالٹیز رکھی ہیں, سخاوت, اللہ پہ توکل, بہادری, یہ چیزیں بھی ایک حالت پہ نہیں رہتی. اگر پھڈے باز بنو گے, ایک دفعہ کیا ہوا, ایک بندہ پکڑا گیا, اس کو پولیس والوں نے بہت چترول مارے نا کچھ اگلوانے کے لیے. مجھے اپنا واقعہ سنا رہا تھا, کہہ رہا ہے میں نے نہیں اگلا. نہیں, پولیس والوں نے نہیں, پبلک نے مارا اس کو. کہہ رہا ہے میں نے نہیں اگلا. میں نے کہا اتنی مار کھائی؟ کہہ رہے ہم نے جیلوں میں اس سے زیادہ کھائی ہوئی ہے. تو کہہ رہے مجھے تو یہ جو پبلک مار رہی تھی نا, ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ نہیں تھوڑا سا کچھ آگے بڑھے. مجھے اپنا واقعہ بتا. کہہ رہے مجھ سے بہت اگلوایا انہوں نے کہ تو کوئی کچھ جرم کر رہا ہوگا, کہ کس نے بھیجا. کہہ رہے ہم نہیں. میں نے کہا بھائی اتنی مار کھا کے نہیں اگلا. کہہ رہے یہ آپ کو لگ رہا ہے اتنی مار آپ نے کھائی نہیں ہے. کہہ رہے ہم نے جیلوں میں سال گزارے ہیں, 2 3 سال, تو ہمارے لیے یہ کیا ہے. تو دیکھو اس کے اندر وہ بہادری بڑھ گئی نا, غلط چیز میں بڑھی لیکن بڑھ تو گئی نا. تو انسان کی حالت یہ ہے, بہادر بنتا ہے تو بنتا چلا جاتا ہے, بزدل بنتا ہے تو بنتا چلا جائے گا, کنجوس بنتا ہے بنتا چلا جائے گا, سخی بنتا ہے بنتا چلا جائے گا. تو ظرف کیا کر لو, تھوڑا سا بڑا کر لو. خود بھی جلدی شادی کرو, بیٹا بڑا ہو تو. لیکن میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یقین ہو کہ اس میں صلاحیت ہے, یہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا, اور آپ کے پاس بھی گنجائش بھی ہو نا, گنجائش بھی ہو آپ کے پاس بہو کو, کیونکہ شرن بہو کا خرچہ سسر پہ نہیں ہے. تو گنجائش اگر ہے تو پھر دل بڑا کر کے کیا کرو, اس کا نکاح کرا دو. عبداللہ بن عباس نے یہی کیا, صحابہ یہی کرتے تھے. بچے جب بڑے ہوتے, ہاں تو وہ میڈیکل کالج میں پڑھتے تھے, انہوں نے اپنے بچوں کو کہا بیٹا آنکھ مٹکا نہیں کرنا, ہم خاندانی لوگ ہیں, تو شادی کرنی ہے بتا دو. ان کے بچوں نے کہا کرنی ہے, فوراً کہہ دیا کیا کرنا ہے کرنی ہے. ابا نے کرا دی, خوش ہیں ماشاءاللہ, بچے اتنے اچھے ڈاکٹر بنے, ان کی داڑیاں بھی ہیں, پرہیزگار ہیں, نمازی ہیں, اور ڈاکٹر بھی بہت پھر ایماندار بھی ہیں. اور اگر میرے بھائی وہ نہیں کرتے, تھوڑا سا خرچہ ابا بچا لیتے, تو نہ نیک بہویں ملنی تھیں, نہ آگے نیک اولادیں ملنی تھیں. بچے ٹھرکی بن جاتے تھوڑے دنوں میں, پھر وہ ٹھرک شادی کے بعد بھی پوری, ایک دفعہ جب ٹھرکی بن گیا نا, چسکے لگ گئے لڑکیوں کے, تو شادی کے بعد بھی وہ چسکے ختم نہیں ہوتے بہت سے لوگوں کے. پھر آگے بچوں کو پتہ چلتا ابا ہمارا 2 نمبر ہے, انٹیوں سے پتہ نہیں خالہ سے کیوں اتنی ابا فری ہو رہے ہیں, امی سے کبھی اتنا فری ہوئے نہیں ہیں, کیونکہ ٹھرکی کی ٹھرک پھر پھیلتی ہے. تو ایک عجیب سا غیر اخلاقی سا نظام وجود میں آتا. ابا کے شروع کے تھوڑے پیسے بچ جاتے, پھر یہ بھی ابا کو نہیں کما کے کھلاتے. ایسی اولاد پھر خود کما کے بھی بہت کھلاتی ہے. یار ابا نے ہر وقت ہماری ضرورت کا خیال کیا. میجورٹی تو الحمدللہ خیال کرتی ہے, لیکن میں بار بار کہتا ہوں اس میں یہ ضروری ہے کہ بچے میں کیا ہو, بہت زیادہ صلاحیت, اور صرف زبانی نہیں ہو, پریکٹیکلی کر کے دکھا رہا ہو, نمبر اچھے آ رہے ہوں. کیونکہ اگر ایسا نہیں ہے نا, اپنی ذمہ داری عملی دعوے نہ کر رہا ہو کہ ابا آپ میری شادی کر دیں, میں A+ 95+ تو آئیں گے میرے انشاءاللہ, آپ دیکھیں. تو نہ بھائی تو 95+ لا کے دکھا دے, A1 گریڈ سے پاس ہو کے دکھا دے, میں تیری اسی دن تیری بات طے کر دوں گا. عمل کر کے دکھائے, زبانی دعووں پہ کبھی بھی مت جایا کرو, کیونکہ ایسے کیسز ہوئے ہیں. میں نے ابا کو منع کیا اس کمبخت کی شادی مت کرو, وہ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہو مت کرو, میں کہہ رہا ہوں مجھے پتہ ہے یہ کسی کام کہا نہیں رہے. تو ایسے بھی واقعات ہیں. ابا نے پھر بھی کر دی. اس کے بعد اس نے کہا ایک ہی غم تھا کہ شادی نہیں ہو رہی, اس چکر میں کمائیں گے. اب وہ غم ابا نے پورا کر دیا. اب وہ پوستیوں کی طرح پڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور بچے میرے بیان سن کے اسپیڈ سے پیدا ہو رہے ہیں. کمانے کے بارے میں ہمارا بیان اس نے غور سے نہیں سنا ہوتا, پڑھائی کے بارے میں بیان غور سے سنا نہیں ہوتا, شادیوں کے بارے میں اور بچوں کی اسپیڈ کے بارے میں بار بار ریپیٹ کر کے سنا ہوتا ہے. تو نہ وہ پڑھائی کو فوکس کر رہا ہے, نہ وہ کمائی کو فوکس کر رہا ہے, وہ فوکس کر رہا ہے شادیوں کو اور بچوں کی اسپیڈ کو. اور ابا کی ٹینشن کیا ہو رہی ہے, ابا کہہ رہا ہے میں نے تجھے بھی پال پوس کے بڑا کیا, اپنی بیگم کو بھی پالا پوسا, اب کم بخت تیرے بچوں کو بھی میں پالوں گا, بہو کو بھی میں پالوں گا, مجھے کون پالے گا؟ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مجھے کون پالے گا؟ تو ایسے نالائق بچوں کے ساتھ یہ حرکت کبھی بھی نہ کریں, اس میں اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں. تو جو سمجھدار ہے اس کو خود کرا دیا کریں اپنے خرچے پہ, اس سے انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا. اللہ پہ توکل کرو, اعتماد کرو, اور فائدہ نہیں بھی ہوا یار, بچہ نہیں احسان مانا, نالائق ہو گیا, آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا یار میں نے اپنی اولاد کی ساری ذمہ داریاں پوری کی ہیں, قیامت کے دن میں کیا ہوں گا؟ سرخ رہوں گا. اللہ میری جو ذمہ داریاں تھیں پوری کر دی میں نے, اب یہ احسان کا بدلہ دیں گے تو ان کا فائدہ ہے, نہیں دیں گے تو انہی کا نقصان ہے. اولاد جو ماں باپ کی خدمت کرتی ہے, ماں باپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا اولاد کو ہوتا ہے. میں نے جس کو بھی دیکھا ماں باپ کی خدمت کی نا, آخرت تو بعد میں اللہ لازمی دنیا میں بھی نوازتا ہے اس کو.
میں نے کوئی ایسا نہیں دیکھا ماں باپ کی خدمت کی اور دنیا خراب ہو گئی ہے اس کی. اچھا بھائی دوران تعلیمی ہو گیا جواب, تو طالب علم کے دوران شادی کرنی چاہیے لیکن اپنی ذمہ داری پوری ہو رہی ہو, اور اگر ابا نہیں کر رہے نا تو پھر اس کا طریقہ ہے سائڈ میں کوئی بزنس شروع کر دو. گورے ایسا ہی کرتے ہیں, وہ شادی کے لیے نہیں کر رہے ہوتے, پڑھائی کی فیسیں نکالنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت لوگ یورپ جا کے پاکستانی ایسا کر رہے ہوتے ہیں, صبح پڑھ رہے ہوتے ہیں, شام کو کہیں جاب کر رہے ہوتے ہیں کہ یار پڑھائی کی فیس ہم ادا کریں. میں نے بہت یورپ میں, اٹلی میں, جرمنی میں بہت لوگ دیکھے ہیں. تو جب آپ یہاں پڑھ رہے ہو تو آپ سائڈ میں کوئی بزنس کر لو کہ یار میں ایک عدد بیگم کو کیا کر لوں گا, پال لوں گا. شروع میں ٹینشنیں ہوں گی لیکن یہ ٹینشنیں آئندہ کے لیے آپ کو بڑی ٹینشنوں سے بچا لیں گے. پھر اگر ابا آپ کو روکتے ہیں کہ نہیں تجھے تیرے خرچے پہ بھی نہیں کرنی, پھر ابا کی بات ماننا لازم, پھر نہیں مانو. پھر بولا ابا میں اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں, جیسے آپ کے ابا نے آپ کو میرا ابا بننے سے نہیں روکا تو آپ بھی مجھے کسی اور کا ابا بننے سے نہیں روک سکتے. ابا بننا ہر ایک کا رائٹ ہے. ابا کہیں گے میں تجھے ابا بننے سے نہیں روک رہا, میں کہہ رہا ہوں ابھی مت بن, تو آپ کہیں ابا ایسا ابا کہاں سے لبا, ٹھیک ہے ابھی بننے, تو بڑھاپے میں ابا بن کے کیا ملے گا بھائی, مجھے دادا بننا ہے 40 سال کی عمر میں. یہ بولیں ابا کو مجھے کیا بننا ہے, دادا بننا ہے. یہ تو بالکل غلط ہے. اس کا تو میں کئی بار جواب دے چکا ہوں کہ 2-3 بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں تو میں نہیں کروں گا, پہلے ان کی ہوگی. یہ تو بالکل ہی فضول قسم کی بات ہے. آپ کی بہنیں اس لیے بیٹھی ہوئی ہیں کہ کوئی اور اس لیے نہیں کر رہا شادی, اس لیے کہ اس کی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. تو اپنی بہنوں کے چکر میں دوسروں کی بہنوں کا بیڑا غرق کرو اور وہ اپنی بہنوں کے چکر میں آپ کی بہنوں کا بیڑا, تو پاگل پنا ہے. جس کی شادی ہو رہی ہے نمٹاؤ. جب لڑکے دھڑا دھڑ نکاح کرنا شروع کریں گے تو ظاہر ہے پھر سب کی بہنوں کی بھی شادیاں ہو جائیں گی. تو یہ بالکل فضول سی بات ہے کہ بہنوں کی جب تک نہیں ہوتی میں نہیں کروں گا. اس سے بہنوں کا بھی بیڑا غرق ہوگا, آپ کا بھی, اور شادی سے ریلیشن بڑھتا ہے. میں نے دیکھا ہے کاروبار کے مواقع بڑھتے ہیں, رشتوں کے مواقع بڑھ جاتے ہیں. جب آپ کا نکاح ہوگا آپ کا ایک خاندان ہو جائے گا, ہو سکتا ہے وہیں سے کوئی بہنوں کے لیے رشتہ آ جائے. آپ کے پاس وسائل نہیں ہے کمانے کے, شادی ہو گئی, ہو سکتا ہے سسرال میں کوئی پارٹنر مل جائے آپ کو بزنس کے لیے, کوئی اچھا ریلیشن بڑھتے ہیں نا تو کامیابی کے ذرائع اور وسائل بڑھنا شروع ہوتے ہیں. ریلیشن جتنے کم ہوتے ہیں وسائل بھی آپ کے پاس کم ہوتے ہیں. اچھا بھائی نماز میں امام کعبہ کے آگے بھی مقتدی ہوتے ہیں حرم شریف میں, وہ مجبوری میں انہوں نے کوئی قول کا سہارا لیا ہے کسی. اگر امام سجدہ صاحب کر لے اور آپ حتی الامکان کوشش کریں امام سے پیچھے ہی کھڑے ہوں, اگر امام سجدہ صاحب کرے اور مقتدی اسلام پھیرے بغیر سجدے میں چلا جائے تو کیا حکم ہے, پھر بھی نماز ہو جائے گی. مفتی صاحب جب ہم کسی کے کام کے لیے جاتے ہیں تو اس میں ہمیں اپنا کام چھوڑ کر الگ سے جانا ہوتا ہے, تو اس میں ہمارا پیٹرول, ہمارا وقت, ہماری خواری بھی لگ جاتی ہے. تو اس بندے کو ٹوٹل کام کے پیسے بتاتے وقت تھوڑا سا اضافی بڑھا کر بتانا اس کو بغیر بتائے جائز ہے یا ناجائز؟ ناجائز ہے, دھوکہ ہے. وہ سمجھ رہا ہے اس کام کے لگے ہیں, آپ اس کو شروع میں بتا دو بھائی یہ مجھے کام اتنے کا پڑا ہے. پڑا کا مطلب یہ کہ اس میں پیٹرول اور یہ سب چیزیں نکال کے ٹوٹل یہ ایکسپینسز ہیں اس کے, سمجھ رہے ہو. یہ نہ بولو کہ یہ چیز میں نے اتنے کی خریدی ہے, وہ جھوٹ ہو جائے گا. تو صاف بات کرو اس سے. جیسے سر کے بالوں میں تیل لگانا سنت ہے, ایسے کیا داڑھی میں بھی تیل لگانا سنت ہے؟ یہ سنت عادیہ ہے, دینی سنت نہیں ہے. کوئی تیل نہ بھی لگائے تو کچھ نہیں ہے, سمجھ رہے ہو. یہ ہر آدمی کے بالوں میں اپنا حساب ہوتا ہے. میں تو کراچی میں کبھی بھی نہ داڑھی میں تیل نہ سر میں, وجہ اس کی مٹی چپکتی ہے یہاں پہ. یہ خشک موسم جہاں ہو نا وہاں کے لیے تو یہ سر میں تیل لگانا مفید ہو سکتا ہے. کراچی کا موسم تو ویسے ہی تر ہے, آپ سر میں تیل لگا کے نکلیں گے جتنے کھٹمل اور جتنی بھی پتنگے ہوا میں تو یہی ہے, اور جتنی دھول مٹی وہ ساری آپ کے کھوپڑی شریف پہ چپکے گی, سمجھتے ہو. تو وہ سنت دینی یا نہیں عادی ہے, ضرورت ہے تو لگائیں, نہیں ضرورت ہے تو نہ لگائیں. ٹریفک کے قوانین کو توڑنا اور فالو نہ کرنا بھی گناہ ہے. جی ہاں گناہ ہے بھائی, اور لائسنس کے بغیر سواری چلانا غیر قانونی حرکت ہے, نہیں چلانی چاہیے. گناہ اس بات کا ہوگا کہ اگر آپ میں چلانی آتی ہے تو پھر بغیر لائسنس کی گاڑی چلانا گناہ تو نہیں ہوگا اس لحاظ سے کہ چلانی آتی ہے آپ کو, لیکن حکومت کے قانون کو فالو نہ کرنا بھی تو غلط کام ہے نا. اور بے عزتی بھی ہوتی ہے, پولیس والے پکڑتے ہیں, پھر رشوت دینی پڑتی ہے, تو یہ چیز بہت سارے گناہوں کا ذریعہ بن سکتی ہے. ہماری فیکٹری میں جماعت کرائی جاتی ہے نماز کی, کوئی حافظ ہے تو اس کی داڑھی نہیں ہے, بہتر یہ بھائی داڑھی والے کو آگے کیا کریں. اگر کہتے ہیں کوئی داڑھی والا ہے تو تجوید والا نہیں ہے, گزارے لائق بھی تجوید ہونا گزارے لائق, تو بھی اس کو آگے کر دیں, لیکن کوشش کریں متقی کو کریں آگے. سوال کا جواب ماضی قریب میں جب پھر سیاسی سوال, یہ سیاسی سوال ہے, میں اس کا جواب دوں گا نا آگ لگ جائے گی. کیا لگ جائے گی؟ فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور ایک آگ لگ جائے گی. ہماری پالیسی یہ ہے کہ جو بھی حکومت میں آئے گا اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہو یا نہ ہو, گورنمنٹ میں جو بھی آ گیا جو اچھا کام کرے گا ہم اس کو اس کے اچھے کام میں کیا کریں گے, اپریشیٹ کریں گے. یہ پالیسی اتنی آسان ہے کہ اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہمارے اوپر. شہباز شریف اچھا کام کرے ہم اس کو بولیں گے اچھا کام کیا, نواز شریف اچھا کام کرے ہم اس کو بولیں گے اچھا کام کیا, عمران خان نے جو اچھے کام کیے ہم نے صرف دعویٰ نہیں بلکہ بولا کہ یہ کیا کیا ہے, اچھا کام کیا. تو یہ ہماری پالیسی ہے. باقی سیاسی طور پہ میں کس کو پسند کرتا ہوں کس کو پسند نہیں کرتا یہ ممبر کا ٹاپک نہیں ہے. یہ کبھی نجی محفل میں چھپڑ میں آئیں, سائڈ پہ بیٹھیں,
تو پھر وہ ہمارے اپنے تجزیے ہیں، تبصرے، ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے، تو میری بھی اپنی، ہم بھی اسی ملک میں رہتے ہیں، کیا خیال ہے، ایک رائے ہے، تو وہ رائے سے ہو سکتا ہے میں آپ کو آگاہ کروں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں بولوں بھائی تو میرا کیا لگتا ہے، میں تجھے کیوں بتاؤں، یہ بھی ہو سکتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر وہ رائے کیوں ہے، اس میں میرے پاس دلائل کیا ہیں، وہ دلائل بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا کہ بھائی میری یہ رائے ہے اور اس کی دلیل کیا ہے، یہ ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو کہ ایک دماغ سے نا ایک بات نکال دو. آج کل مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی کی رائے سے اختلاف کرتا ہے نا سیاسی، تو فوراً اس کو کسی کا ایجنٹ کہہ دیا جاتا ہے، لفافہ خور کہہ دیا جاتا ہے. یہ بدگمانی ہے. جب تک کوئی آپ کی رائے کو صحیح کہے تو بہت اچھا ہے، آپ کی رائے سے خلاف ہو گیا تو اب یہ وہاں سے پیسے لیتا ہے. یہ الزامات مت لگایا کرو، یہ غلط الزامات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، دل بڑا رکھو اپنا کہ آپ کی رائے کے مطابق بات کر لی ٹھیک ہے، نہیں کی تو بھائی مفتی صاحب کی اپنی ایک رائے ہے. اس میں شدت پسندی ٹھیک نہیں ہے. ہمارے ہاں دیکھو سیاسی سطح پہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون عمران خان کا حامی ہے، کون مخالف ہے، کون شہباز شریف کا حامی ہے، کون مخالف ہے. اس سے بڑا مسئلہ ہمارے یہاں ایک ہے کہ جو حامی ہوتا ہے کسی کا بھی، وہ اس کو پیغمبر سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور مخالف کو بالکل شیطان سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اس سے شدت پسندی پھیلتی ہے. آپ کا کوئی بھی لیڈر ہو، آپ بولو بہت اچھا ہے، اتنا نہیں جتنا میں سمجھتا ہوں، اور آپ کے مخالف بہت برا ہے، اتنا نہیں جتنا میں سمجھتا ہوں، تھوڑا سا کم ہے. اتنی رائے کر لو تو انشاءاللہ اس سے ملک کے حالات کیا ہو جائیں گے. ابھی تو بھائی جس کو باپ بنایا تو باپ سے بھی زیادہ بڑا باپ بنا لیتے ہیں اس کو. اتنا نہیں ہوتا بھائی. انسان جو ہے نا، انسان اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، ہر اچھے میں کچھ برائی بھی ہوتی ہے، ہر برے میں کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. تھوڑا سا شدت کم کرو، اتنا زیادہ ایکسائٹڈ نہ ہو جایا کرو. میں جب کبھی نجی محفل میں بیٹھا ہوں نا، کوئی آئے گا اگر وہ نواز شریف کا حامی ہے، عمران خان کے خلاف ایک لفظ بول دو، منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جائے گا. وہ ہم تو بھاگتے، ہم نے بھائی یہاں تو بہت چھتے میں، شہد کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا ہم نے. اور اگر وہ نواز شریف کا حامی ہے، عمران خان کے خلاف ہے، پہلے میں نے کیا مثال دی، نواز شریف کا حامی عمران خان کی تعریف کر دو اس کے سامنے کسی چیز میں، وہ جھاگ نکلنا شروع. اور اگر پی ٹی آئی کا بندہ ہے اور شہباز شریف کے خلاف ہے، اس کے سامنے شہباز شریف کی تعریف میں ایک لفظ بول کے دکھا دو، بھائی ہو سکتا ہے اس میں بھی دو چار کچھ شاید کچھ اچھے کام کر لیے اس نے بھی، تو ایسا منہ سے جھاگ نکلنا، فتوے اور کفر گویا اسلام سے خارج ہو گیا. ابے اتنا نہیں بناؤ سیاستدانوں کو اپنا باپ. یہ پہلے اپنے ہوتے ہیں، بعد میں ہمارے ہوتے ہیں. ایسا کوئی ہمیں امام مہدی جیسا لیڈر نہ ملا ہے، نہ قیامت تک ملے گا. وہ امام مہدی ہوں گے جو اللہ نے رکھے ہوئے سنبھال کے. اگر امام مہدی سے پہلے امام مہدی جیسے آدمی نے آنا ہوتا تو امام مہدی کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں یاری سمجھ میں میرے بھائی. اگر کوئی اتنا اچھا لیڈر پاکستانیوں کے لیے یا اسلام کے لیے ہوتا کہ جو امام مہدی جیسا نیٹ کلین ہوتا، تو پھر اللہ امام مہدی کو رکھتے قرب قیامت کے لیے. اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے اتنا نیک کوئی بھی نہیں آئے گا، تو ایک امام مہدی بھی رکھ لو تاکہ سب اس پہ بیعت ہو جائیں، وہ بالکل نیٹ کلین ہو. تو جب وہ آئیں گے نا امام مہدی، پھر ان کے خلاف کوئی ایک لفظ بولے تو منہ سے جھاگ نکالنا. ابھی جتنے بھی ہمارے لیڈر ہیں، آپ کسی کو بھی سپورٹ کرو، جو بھی حکومت میں ہوگا اچھا کام کرے گا، ہم تو بولیں گے یہ اس نے اچھا کیا. ہم تو اس میں نہیں ڈرتے الحمدللہ کہ وہ ناراض ہو جائے یا وہ ناراض ہو جائے. ماضی بھی ہمارا اس پہ گواہ ہے الحمدللہ. تو لیکن آپ کسی بھی سیاسی جماعت میں ہو، ٹھیک ہے، ہوتا ہے جب ملک میں ہوگے تو سیاست بھی ہوگی، جماعتیں بھی ہوں گی، لیڈر بھی ہوں گے، تو اپنے لیڈر کو اچھا سمجھو، تبھی تو اپنا بنایا ہے نا اس کو. اگر اچھا نہیں سمجھتے تو پھر اپنا کیوں بنایا ہے؟ کوئی اور اس کو چھوڑو، کسی اور کے پاس جاؤ. اچھا سمجھو، اس پہ بھی پابندی نہیں ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا سمجھ رہے ہو. تھوڑا سا کیا کر لو، کم کر لو. اور سامنے والے کی مخالفت بھی کرو اعتدال سے. اتنا گندا نہیں کر دو اگلے کو کہ یار وہ چاہیے. میرے پر لوگ ایک سوال کر رہے ہیں کہ آج یہ میں اس کا میں جواب دے دوں کیونکہ یہ تہمت لگ رہی ہے میرے اوپر. یہ لوگ میرے اوپر تہمت لگا رہے ہیں کہ جب عمران خان تھا اور فوج اس کے ساتھ تھی تو آپ نے عمران خان کے اچھے کاموں میں تعریف کی، آج فوج عمران خان کے خلاف ہے تو اب آپ تعریف نہیں کر رہے اور مجھے یہ شو کر رہے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے پیسے لیتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں. یہ میرا پھر یہ میں سوال آپ پہ گھما رہا ہوں. میں تو نہ عمران خان کی حمایت اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کی تھی، نہ میں مخالفت اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کرتا ہوں. میرا اسٹیبلشمنٹ سے ایسا کوئی رابطہ ہے ہی نہیں. ملتے ہیں، ہم ہر ایک سے ملتے ہیں، تو مسلم لیگ بھی آتی ہے میرے پاس، پی ٹی آئی کے لوگ بھی آتے ہیں، فوج کے لوگ بھی آتے ہیں، ہر طرف علماء کا دروازہ تو سب کے لیے کھلا ہوا ہوتا ہے، دوستیاں سب سے ہیں. لیکن یہ جو سوال ہے نا کہ اس وقت تو آپ تعریف کر رہے تھے، تو بھائی آج بھی اگر کوئی بھی اچھا کام کرے گا ہم کیا کریں گے؟ اس وقت عمران خان کی اچھے کاموں میں دبا کے مخالفت ہو رہی تھی، غلو ہو رہا تھا. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ملک کا وزیر اعظم آئے گا وہ کہے گا بھائی اس ملک میں کوئی بھی اچھا کرے نا تو لوگوں نے کیا کرنے ہیں؟ کیڑے نکالنے ہیں. تو میرا اخلاقی فرض بنتا تھا کہ بھائی ایک، اور میں نے اپنے طور پہ نہیں، نیوٹرل ہو کے معلومات لی ہیں لوگوں سے، نیوٹرل لوگوں سے کہ بھائی یہ اچھا کام ہے تو ہم نے اس کو کیا کیا؟ اپریشیٹ کیا. لوگوں نے کہا پھر جو غلط کام ہوئے ان کی برائی بھی کرو. میں نے کہا پھر غلط تو پھر بہت سارے لوگوں میں غلط ہے، پھر اگر غلط پہ آ گیا نا پھر تو دشمنیاں مول لینے والی بات ہے. پھر تو پچھلی حکومتوں میں کیا، پھر تو خام خواہ. تو ہم نے ایک پالیسی بنا لی ہے، جو اچھا کرے گا اس کو اپریشیٹ کریں گے، جو برا کرے گا اس کو برا کہیں گے، لیکن اس کے سامنے جا کے کہیں گے، ممبر پہ نہیں کہیں گے.
الا یہ کہ کوئی ایسا برا ہو رہا ہو کہ بہت ہی کوئی مسئلہ ہو رہا ہو, اس کے سامنے جا کے بولیں گے یہ آپ نے غلط کیا. اور یہ صرف ہوائی بات نہیں ہے, الحمدللہ عمل بھی ہے ہمارا اس کے اوپر, اس میں اس کو تمیز